بے جان بھی کمال کرتی ہیں، مجھے ان کے کمرے میں بھیج دیتی ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کمرہ میں صاف کرتی ہوں تو شاید وہ کمرہ استعمال کرنا ہی چھوڑ دے۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتی ہوئی یاسیہ سے اس کی بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے ہی اسے خاصے بیویانہ انداز میں کام میں مگن پایا۔ وہ جو کام میں مگن تھی، کھٹکے کی آواز پہ جو ہی اس نے پڑھ کے دیکھا تو گویا روح پرواز کر گئی ہو۔ میں بس صفائی کے لیے آئی تھی، بس آج، وہ سٹپٹائی ہوئی بولی، اور ساتھ ہی یہ باور کروانے کی کوشش کی آج ہی بس یہاں آئی تھی، جبکہ آپ کو تو اس کمرے کی صفائی روز کرنی چاہیے کیونکہ یہ کمرہ مستقبل میں آپ کا مسکن ہوگا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سے وہ گمان کر ہی نہ سکی کہ بات طنزیہ انداز میں کی گئی ہے یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس کا دھیان اس کے بڑھتے قدموں کی جانب تھا۔ سوری، آج کے بعد نہیں آؤں گی ادھر۔ اس نے اگرچہ اس انداز میں اسے ڈانٹا نہیں تھا، نہ کبھی انسلٹ کی تھی، لیکن مردوں کے خاکے کچھ ایسے فکس تھے ذہن میں کہ ان سب کو بات کرتے ہوئے بھی دقت پیش آتی۔ حالانکہ آپ کو رہنا ہی یہاں چاہیے، وہ ہولے سے کہتا ہوا اس کے اس قدر قریب آن پہنچا کہ اس کی سانسیں اس کے گھبرائے چہرے پہ پڑتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئے۔ جی، اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سانس اٹک گیا۔ شہرینہ بی بی، شوہر کے سامنے اس قدر پردے کو میں بے اعتمادی سمجھوں یا خوف؟ اس نے اس کے سیاہ چادر کے حالے میں مکیم سفید چہرے پہ اپنی مضبوط انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں استفسار کیا تو وہ اس کے ایسے رویے اور لمس کی تمازت سے مرنے کو ہونے لگی۔ میں اس کے لب بولنے کی چاہ میں پھڑ پھڑائے۔ ہمارا رشتہ تو بے حد اعتماد و احترام کا ہے، پھر اس قدر احتیاط کیوں؟ اس نے فل گرمی میں بھی حویلی کی عورتی کو یوں ہی چادر میں ملفوف دیکھا تھا، ماں سوائے رات کے اندھیرے میں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی چادر ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے سر پہ دھیرے سے ٹکائی اور نگاہیں اس کے پسینے سے تر چہرے پہ ٹکا دی، جبکہ اس سارے عمل میں وہ حیرت سے سن ہو چکی تھی۔ صفائی کرنی ہے مجھے۔ جب اس کی نگاہوں کی تپش ناقابل برداشت ہوئی تو وہ منمنائی، لیکن وہ متوجہ نہ ہوا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پہ ٹکا دیے اور پھر ہولے سے جھکا اور لب اس کی روشن پیشانی پہ رکھ دیے، جبکہ اسی کے سہارے کھڑی شہرینہ ذوالنون شاہ اپنے شوہر کا پورا یوں استحقاقانہ لمس محسوس کرتی کام سی گئی اور بے اختیار سہارے کے لیے اسی کے بازو دبوچ دیے، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا کہ اس کا رویہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھے ذوالنون کو یوں لگا کہ جیسے برسوں سے تڑپتے دل کو سکون سا مل گیا ہو۔ اسے اپنے اس جذباتی عمل پہ نہ کوئی ملال تھا، نہ کوئی پچھتاوا، کیونکہ بہزاد شاہ کی چڑ میں جو بچگانہ رویہ اس نے اختیار کیا تھا، اس کا تریاق فرال شاہ نے اس سے جس طرح کیا تھا وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ اس لیے وہ ہر منفی سوچ ذہن سے مٹائے بس یہی بات یاد رکھے تھا کہ اس کے حصار میں اس وقت بہزاد شاہ کی بیٹی نہیں، فرقان شاہ کی بہو تھی، جسے وہ دل و جان سے قبول کرتا تھا۔ صفائی کر لیجئے، کیونکہ اگر میں مزید کچھ دیر رکا تو نہ آپ کو کچھ کرنے دوں گا، نہ خود کچھ کر سکوں گا۔ فسوق خیز لمحات کا سحر توڑنے کو وہ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا اور معنی خیزی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گہری سانسیں بھرتی بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ ذوالنون شاہ کے قطعی غیر متوقع رویے نے اسے بوکھلا دیا تھا، لیکن دل میں کہیں خوش گمانیوں کی کونپلیں بھی پھوٹنے لگی تھی اور گلابی ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان بھی چٹک اٹھی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے بالا؟ اپنے گھور سے نگاہیں شیشے کی دیوار کے پار ٹکائے، ہونٹوں میں سگریٹ سلگائے وہ نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا کہ عقب سے آتی نڈر نسوانی آواز پہ بری طرح سے چونک کے پلٹا۔ سیاہ شلوار، ڈارک گرے کلر کے سلوٹ زدہ سی قمیض پہنے، گورے مگر زخمی پیروں میں سیاہ چپل پہنے، کالی چادر جس میں سے اس کے الجھے بالوں کی کچھ لٹیں دکھ رہی تھی کو اوڑھتے وہ ویران مگر سپاٹ چہرہ لیے اس کو سامنے کھڑی تھی۔ وہ آئے ہمارے غریب خانے میں، خدا کی قدرت۔ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ گہرا کش لگاتے ہوئے خوش دلی سے بولا تو وہ جل اٹھی۔ اسے خدا کی قدرت کا نام دے کر اپنے گھٹیا پلانز پہ پردہ مت ڈالو کہ تم جانتے تھے میں آؤں گی یہاں، تب ہی تو سب کو ہدایات دی گئی ہیں، وہ طنزی انداز میں بولی، چونکہ بالا کی کنگڈم میں آتے ہی جس طرح بغیر کسی تفتیش اور سوال و جواب کے یہاں پہنچا دیا گیا، اس بات نے زہر خند سا کر دیا۔ خدا کی قدرت ہی ہے میڈم جو آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا ہے، وہ بظاہر لو فرانہ انداز میں بول رہا تھا، لیکن اس کی پیاسی نگاہیں اس کے چہرے کے نقش کو چوم رہی تھی اور اس کی نگاہیں محسوس کرتی آہ نور شاہ جذبز ہو رہی تھی۔ اسے میری بد نصیبی کہہ لو بالا کہ اپنے بیٹے کے لیے آج میں ہزار نفرت کے باوجود تمہارے مقابل کھڑی ہوں۔ اس کا نفرت انگیز لہجہ کسی قسم کے خوف کے بغیر تھا، کیونکہ اگر اس کی موت اس کے ہاتھوں میں لکھی تھی تو وہ اس کے نام کے صدقے ہنسی خوشی قبول کر لیتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کو تک رہا تھا۔
جان کی پرواہ کسے ہے؟ وہ استضاعیہ بولی۔ شیشے کی دیواروں سے سجے اس سویٹ روم میں آپ کے بیٹے کی زندگی کے عوض آپ کی جان مانگی جا سکتی ہے۔ اپنے سامنے پڑی چھوٹی سی میز پہ پڑا نفیس سا جدید پسٹل ہاتھ میں لیتے اس نے خوفناک لہجے میں کہا تو اس کا چہرہ ایک پل کو متغیر ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال گئی۔ تم اپنی یہ تمنا بھی پوری کر لو۔ اس نے بامشکل لہجہ مضبوط کیے رکھا۔ اس کی بات پہ اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکان پھیلی اور وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب جانے لگا، جو اسے آگے بڑھتا دیکھ کے بھی جگہ پہ ڈٹی رہی، لیکن نہیں، وہ اس کے دھڑکتے دل کی آواز سن سکتا تھا جو اس کی نزدیکی کے باعث تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے تب بھی نہ ہلی جب وہ اس کے بے حد قریب جا رکا۔ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے محترمہ، بدمعاش لوگ ہیں، ایسی صورتحال میں کچھ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی خیز لہجہ اسے سر تا پا جھنجھنا گیا۔ تم اپنی لیمٹس کراس نہیں کر سکتے، وہ بے ساختہ سرخ چہرے کے ساتھ کرائی۔ آپ لیمٹس کی بات کر رہی ہیں، جبکہ آج دل ہر حد عبور کر جانے کو بازید ہے، وہ بھاری مخمور لیکن در حقیقت برسوں کے پیاسے لہجے میں کہتا ہوا۔ پسٹل کی نال اس کی تھوڑی پہ ٹکا گیا، جبکہ وہ اس کی بات پہ لرز اٹھی، لیکن وہ ابھی جگہ پہ ڈٹی رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا بیٹا اس کے قبضے میں ہوگا وہ یوں ہی بدمانی پہ اترا رہے گا، اور اس کی کسی بھی مزاحمت کی صورت اس کا بیٹا نقصان کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس کے پسٹل کی ٹھنڈی نال اس کے چہرے پہ گردش کرتی اس کی گردن پہ جا ٹکی، جب اس لبوں سے سرگوشی نما الفاظ نکلے، مجھے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل ضرور چھوڑنا۔ اس کی ہر احساس سے آری کانپتی ہوئی نم آواز گونجی تو سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے وہ نہ جانے کون کون سے جذبات و احساسات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا پرسوز بھاری لہجہ سنتے ہوئے کوئی انداز نہیں کر سکتا تھا کہ واقعی یہ کرمنل ہو سکتا ہے۔ مجھ سے شادی کر لیں، اس کی آواز کی گھمگیرتا میں کھوئی، وہ اس کی بھاری آواز میں کی گئی التجائیہ سرگوشی پہ منجمد سی رہ گئی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا، لیکن اگلے ہی لمحے گویا آسمان اس پہ ٹوٹ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یکٹک کبھی اس کے چہرے اور کبھی کھلے گریبان کو دیکھتی۔ وہ اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت ایک مشہور زمانہ گنڈے کی رہائش گاہ میں تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آئی تھی۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ اسے ساری زندگی نہ دیکھنے کا عزم کر چکی تھی۔ وہ ہر چیز فراموش کیے بس اسے دیکھتی جا رہی تھی، جو اس کے رد عمل پہ ہونٹ بھینچے اسے تک رہا تھا، اور پھر اگلا لمحہ پورے ماحول پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑتا ہر چیز کو ساکت کر گیا جب اس کے خشک ہونٹ ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ عباس اس کی سرسراتی سرگوشی پہ بالا سن رہ گیا۔ مردان خانے میں پولیس کیوں اتنی اکٹھی ہوئی ہے؟ گلالہ نے جالی کے باہر ہجوم دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں عائزہ سے استفسار کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، لیکن پھر چند ہی منٹوں کے بعد گویا حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ تیمور شاہ اسمگلنگ کرتا ہوا پولیس مقابلے میں بے خبری میں مارا گیا۔ جس نے سنا اپنی جگہ حیرت و بے یقینی سے ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس علاقے کا ایم ایسے ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا جبکہ سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا، اور یہ ہولناک حقیقت حویلی کے در و دیوار کو لرزا گئی۔ اور جب یہی خبر نور شاہ تک پہنچی تو چند ثانیے وہ گمسم سی ہو کے شہرینہ کو دیکھتی رہی، اور اگلے ہی لمحے لہراتی ہوئی فرش پہ آن گری۔ وہ بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹکتی نہ جانے کن سوچوں سے پیچھا چھڑاتی بامشکل بندی بندی نگاہیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے ہی سفید چھت سے ٹکرائی، لیکن دماغ اس سفید چھت والے کمرے میں نہیں بلکہ حویلی کے بڑے سے ہال میں گردش کر رہا تھا۔ نیا آنے والا ایس پی نہیں جانتا تھا کہ تیمور سائیں کون تھے۔ اسے کافی عرصے سے ان کی تلاش تھی، اور جب پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بہت سے پولیس افسروں کی جان لے لی، تو مجبوراً پولیس کو ان پر گولی چلانی پڑی۔ تیمور کی موت کی خبر سن کے جب وہ اڑے حواسوں کے ساتھ زمین پہ گر رہی تھی تو حویلی کی پرانی ملازمہ بڑی دل سوزی کے ساتھ یہ خبر نامہ سب کو سنا رہی تھی، جسے سن کے وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے پہ روئی یا ایک زانی، شرابی، قاتل اور ملک کے غدار کے مرڈر پر خوش ہو۔ کیسی طبیعت ہے اب نور؟ جانی پہچانی لیکن رندھی ہوئی آواز پہ اس کی وحشت زدہ سوچوں کو بریک لگا تو اس نے نظریں گھمائی تو چادر سے چہرہ چھپائے کھڑی گلالہ اور عائزہ شاہ پہ ٹک گئی۔ ان کی بات پہ اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت ایک ہاسپٹل کے کمرے میں ہے۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی اس کا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پہ گیا۔ اسے یکایک ایک بہت بڑی کمی کا احساس ہوا تو اس کی وحشت زدہ نگاہیں دوبارہ سے ماں کے چہرے کی طرف گئی، اور بہت سے اندیشوں اور خدشات کی شدت سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اماں، میرا بچہ، اس کے خشک ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ پریشان مت ہو بیٹی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، وقت سے پہلے ہونے کے باوجود اللہ نے تمہیں ایک صحت مند بیٹے سے نوازا ہے۔
عائزہ شاہ نے اس کے کندھے پہ تسلی امیز ہاتھ رکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تو جہاں وہ بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوئی، وہیں بیٹے کے یتیم ہونے کا سوچتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ کو سمجھتے ہوئے گلالہ اور عائزہ بھی اسے گلے لگا کے غم غلط کرنے لگی۔ نہ جانے کب تک یہ آنسوؤں کا سلسلہ جاری رہتا کہ کمرے کا دروازہ کھول کے نرس کے ہمراہ ذوالنون گود میں ننھا وجود لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بہت بہت مبارک ہو نور، ہولے سے مسکراتے ہوئے اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ اس سے عمر میں بڑی تھی، لیکن شہرینہ کی وجہ سے وہ اس کا نام ہی لیا کرتا تھا۔ پریشان مت ہو چچی سائیں، اللہ بہت کچھ لے کر ہمیں اس کے بدلے بہت کچھ نوازتا بھی ہے۔ تیمور سائیں کے جانے کا دکھ اگرچہ بہت بھاری ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ نے ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا ہے۔ وہ بہت تسلی بخش انداز میں ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ گلالہ نے آگے بڑھ کے بچہ اس کی گود میں تھمایا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ میرا بیٹا، فرتے جذبات سے مغلوب ہوتی وہ اس کی پیشانی پہ جھک گئی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ دوراب شاہ اور بہزاد شاہ نے تیمور شاہ کی موت کا بدلہ اس کی چہلم سے قبل ہی اس ایس پی کی موت سے لے تو لیا تھا، لیکن حالت پھر بھی ان کی بفرے سانڈ کی طرح ہو رہی تھی، جبکہ جلال شاہ خاموش تماشائی بنے سب دیکھتے رہے۔ ہارون شاہ 1.5 ماہ کا تھا جب اس نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اسکول جاب کی اجازت بھی اسے کسی اچھے لمحے کے دوران تیمور شاہ نے اپنے منظور نظر جو اس اسکول کی کو رن کرتی تھی اس کے کہنے پہ نور کو دی تھی، کیونکہ بقول اس کے کہ اس کی بیوی مصروف رہے گی تو اس سے سوال و جواب کم کرے گی اور اسے پولیٹیکل بھی فائدہ دے گی، اور اسی وجہ سے تیمور نے اسے جاب کی اجازت دے دی تھی، جو معجزاتی طور پہ اس کی موت کے بعد بھی برقرار تھی، کیونکہ انتقام سے پاگل مردوں کی نظر میں ابھی تک اس کی نوکری نہ آ سکی تھی۔ اسے ہارون کی پیدائش کے بعد جوائننگ کیے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے پرائمری سیکشن سے ٹرانسفر کر کے ہائی سیکشن میں متعین کر دیا، اور اسی دوران ایک طالب علم نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس طالب علم کی ذہانت، کام یا کسی بھی ایکٹیویٹی سے زیادہ اس کی توجہ اس کے نام نے کھینچی تھی، عباس علی۔ یہ نام سنتے ہی وہ پوری جان سے چونکی تھی، لیکن وہ یہ بات نہ جان سکی کہ آیا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور، مگر جب اس نے اس کی ساری ڈیٹیل چیک کی تو ولدیت کے خانے میں لکھا گیا مراد علی کا نام اس کی خوش گمانیوں کی آگ پہ ٹھنڈا ٹھار پانی گرا گیا۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ یہ وہ نہیں ہے، پھر بھی فقط ایک نام کے صدقے وہ اسے رعایت دینے لگی۔ وہ سب بچوں سے ہی ہونہار اور نرمی سے مخاطب کرتی تھی، لیکن اس سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ مزید نرمی سمیٹ لاتا، اور وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کا نرم لہجہ اس 15 سالہ بچے کو کن راہوں کا مسافر کر دینے والا تھا۔ وہ شاید ابھی بھی بے خبر رہتی، لیکن عباس کے بدلے بدلے تاثرات و خیالات نے اسے پوری جان سے ٹھٹکا دیا تھا، اور پھر 16 سال کے بچے کے اظہار محبت کے طریقے پہ وہ مر سی گئی۔ اسے اس کے اظہار محبت نے حیران نہیں کیا، اسے اس کی باتیں سن کر گئی تھی۔ جب اس نے اسے سہارا دینے اور محافظ بننے کا کہا تو اس کے سامنے اس کی 5 سالہ ازواجی زندگی گھوم گئی، اور عباس کے نام سے موم ہونے والی لڑکی عباس علی کے لیے پتھر بن گئی۔ اور اسی سرد مہری کے ساتھ اس نے 1 ماہ سے اس کے بیٹے کی زندگی و مستقبل کے لیے ایک ڈیل کی، جس پہ اس نے عمل بھی کیا، لیکن کیا وہ واقعی اپنے کہے پہ قائم رہ سکے گی، یا پھر وہ اپنے اندر لگے زخموں کا حساب بھی اسی سے لے گی؟ ہاسٹل کے اس سرد کمرے میں بچھے سنگل بیڈ پہ لیٹے ہوئے وہ نگاہوں میں ایک من موہنا سا مکھڑا بسائے بس اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ اسے اپنے گھر، اپنے اپنوں سے دور ہوئے اسے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اسے آہ نور کا ٹارگٹ حاصل کرنے میں دقت پیش آئی تھی، تو جو اگر اس نے میٹرک میں اچھے نمبر حاصل نہ کیے ہوتے، کیونکہ میٹرک میں ملنے والی اسکالرشپ کی وجہ سے ہی وہ اسلام آباد کے اچھے کالج میں آ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے لگا، لیکن مہنگائی کے دور میں اسکالرشپ کی تعلیم کے ساتھ ہی صرف گزارا ممکن نہ تھا، تبھی اس نے ہر چھوٹا بڑا کام کیا، اور اس مشقت بھرے زندگی کے بعد جب وہ رات کے اپنے بستر پہ آ کے لیٹتا تو تھکن سے چور بدن میں نئی امنگ صرف اور صرف اس کا خیال یوں بھر دیتا کہ وہ صبح ایک نئے بلبلے سے بیدار ہوتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ تعلیم حاصل کرتے ہی اسے پلیٹ میں سجا کے نوکری نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ اسے کسی مقام تک پہنچنا تھا، اسی لیے وہ مقابلے کا امتحان دے کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ اپنی ذہانت و محنت کے بلبوتے پر گریجویشن اچھے نمبروں سے کلیئر کرنے کے بعد وہ ماسٹرز کر رہا تھا، اور ماسٹرز کے بعد اس کا ارادہ CSS کرنے کا تھا۔ کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دفعہ جا کے اسے دیکھا، لیکن اس کا مان بھرا لہجہ یاد آتے وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ جاتا۔ وہ اس سارے عرصے میں 2 دفعہ گھر ہو کے آیا تھا، ایک دفعہ انٹر کلیئر کرنے کے بعد، اور دوسری بار 6 ماہ قبل جب مراد علی کے حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت کٹھن تھا، ایک طرف اپنی چاہت تھی تو دوسری جانب اپنے پیارے
تب اس نے تزئین بیگم سے عارضی طور پہ اپنے ساتھ جانے کی بات کی، جو تزئین بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی مان لی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ آہ نور کو بھول رہا تھا، تو وہ اس کوشش میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ تبھی عدت پوری کرتے ہی وہ اس کے ساتھ اسلام آباد ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ وہ اب ہاسٹل چھوڑ کے ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن جب کبھی کام بہت زیادہ ہو تو رات گئے تک ہاسٹل کمبائن اسٹڈی کر کے گھر جایا کرتا تھا۔ آہ نور سے دور ہونے کے باوجود وہ اس سے بے خبر بالکل نہ رہا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھار اس کی خبر ضرور لے لیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل کو اسے کھو دینے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، جو عنقریب واقعی سچ ہونے والا تھا۔ نہ جانے یہ کس دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ہینڈسم جا رہا ہو اور ایک معصوم سے ہرنی نما لڑکی ٹھک سے آ کے اس ہیرو سے ٹکرا جائے اور دھڑلے سے اس کا دل لے اڑے، پھر نخرے ناز و برداریوں کے بعد اس سے شادی کرے اور بہت پیارے پیارے بچوں کی اماں بنے۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا، انتہائی جلے بھنے انداز میں بڑبڑاتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اچانک ٹھگ سے کسی کے نرم و نازک وجود سے ٹکرا گیا۔ وہ چونکہ اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا، تب ہی وہ اس تصادم پہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، جبکہ اس سے ٹکراتے گلالہ شاہ نے گرنے کے خوف سے بلا ارادہ اس کی استری شدہ بلو شرٹ کو زور سے جب مٹھیوں میں دبوچا تو سینے پہ سلوٹیں نقش و نگار بنا گئی۔ ہائے میری معصوم ہرنی! سیاہ چادر سے ڈھکے چہرے سے ڈھلکتی خوف زدہ ہرنی کی مانند آنکھوں کو دیکھتے وہ مدہوشی سے بولا، تو گلالہ شاہ کو اپنی گستاخی کا اندازہ ہوا۔ سوری، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی راہ لینی چاہی، جب وہ شخص جلدی سے اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے ہاسپٹل پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے پاس کھڑے گارڈز کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑے تنومند ہینڈسم سے شخص کو دیکھا، جو شرارتی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ جانتی ہیں کہ کتنی شدت سے میں کچھ لمحے پہلے آپ کے ملنے کی دعا کر رہا تھا، اور آپ کیسے ایک دعا کی قبولیت بن کے میری خوف زدہ ہرنی کی طرح ٹھک سے مجھ سے آ ٹکرائی اور فٹ سے میرا دل چرا کے لے گئی۔ وہ اپنی ظاہری شخصیت کے برخلاف تیز تیز بولتا ہوا اسے انتہائی زہر لگا اور اس کی پیشانی شکنوں سے پر ہونے لگے۔ آپ برائے کرم اپنی یہ فضول بکواس بند کریے، ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گی، اس نے ناگواری سے دھمکی دی۔ ہائے یہ ناز و نخرے اور ظالم سماج! مجھے تو واقعی لگ رہا ہے کہ آپ ہی میری ظالم حسینہ ہو، وہ ادائے دل ربی سے کہتا ہوا اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ پریشان نگاہوں سے کبھی اس کے عقب میں اپنے دھیان میں آتے گارڈز کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی ایک نظر ہاسپٹل سے نکلتی عائزہ شاہ اور اللہ رکھی ملازمہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چلتی زبان کو نظر انداز کرتی پھرتی سے واپس عائزہ شاہ کی جانب لپکی، جنہیں آج ان کی انتہائی خراب حالت کے باعث ہاسپٹل آنے کی اجازت ملی تھی۔ ان دونوں کے ہمراہ چلتی وہ اس کو مکمل نظر انداز کیے اس کے سامنے گزرتی گارڈ سے بھری گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسی جگہ کو دیکھتا کچھ لمحے قبل سے انتہائی مختلف دکھ رہا تھا۔ اماں گھر میں داخل ہوتے ہی وہ خوشی اور جوش سے اونچا اونچا چلانے لگا۔ کیا بات ہے پتر، کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ کچن میں اس کے کھانا بناتی تزئین بیگم اور گڑیا جلدی سے باہر نکلی۔ اماں آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے اپنے خوابوں کی منزل پا لی ہے، آج میں نے آہ نور میم کو پا لیا ہے، شدت جذبات سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولتا تزئین بیگم کو گمسم سا کر گیا۔ کیا؟ ان کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے اماں، وہ فلفور مسرت کے ساتھ ان کے گلے لگتا ہوا بلند آواز میں بولا۔ وہ ابھی اپنا تیسرا پیریڈ لے کر فری ہوئی تھی کہ اسے آفس سے میسج آ گیا کہ باہر اس کے گھر سے اسے کوئی لینے آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت حیران ہوتی جب ساری چیزیں سمیٹ کے اسکول سے باہر نکلی تھی۔ سامنے کھڑی چمچماتی بلیک مرسڈیز نے اس کی حیرت دو چند کر دی، کیونکہ یہ گاڑی تو حویلی میں کسی کی بھی نہیں تھی اور نہ ہی گاڑی کے ساتھ گارڈز تھے۔ تبھی وہ حیرت سے جذبز ہوتی جب گاڑی کے نزدیک پہنچی تو قطعی انجان شخص کو دیکھ کے دھک سے رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم واپس موڑتی اس کی موجودگی محسوس کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ السلام علیکم میم۔ 4 پیس نیوی بلو سوٹ، ڈیسنٹ کٹنگ کیے ہوئے بال کچھ کشادہ پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، بائیں کلائی پہ پیش قیمت گھڑی اور چمکتے ہوئے بلیک شوز پہنے۔ جب اس شخص کے مسکراتے چہرے سے یہ الفاظ نکلے تو اس پہ دھڑا دھڑ آسمان ٹوٹ پڑے۔ عباس علی! بے یقینی اور حیرت سے اس کے لب پھڑپھڑائے۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ سے سوال کیا، لیکن وہ حواسوں میں ہوتی تو جواب دیتی۔ آئی ایم سوری کہ جھوٹ بول کے آپ کو بلوایا، لیکن مجھے آپ سے بات کرنا تھی اور میرے خیال میں بات کرنا ادھر مناسب نہیں، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ اسے بدستور لب بستہ دیکھ کے وہ وضاحتی انداز میں بولا تو اس کے دماغ میں دھکڑ سے چلنے لگے۔ تو کیا وہ واقعی آ گیا تھا؟ کیا وہ اتنے سالوں میں بھی اسے بھول نہیں پایا تھا؟ اس کی ظاہری حالت چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب رہا تھا، اور یہی بات آہ نور کو پریشان کر رہی تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، ارد گرد پہ ایک خفیف سی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ متفکر لہجے میں بولا۔ ہاں نہیں، وہ میری کلاس ہے۔ تو پاس سے گزرتی گاڑی کے تیز ہارن کے ساتھ جب اس کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ چونکی۔ آپ کی چھٹی لے چکا ہوں، آئیے پلیز
پھر آف ٹائم سے قبل آپ کو ڈراپ بھی کرنا ہے، اس لیے میرے خیال میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ متانت بھری سنجیدگی سے بولا تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ یہ سب اس کے پلان میں شامل نہیں تھا، یہ سب کچھ تو ممکنات میں سے ہی نہ تھا، اس لیے ایسی صورتحال کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ تبھی وہ اس قدر پریشان تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ادھر اس نے انکار کیا تو سب کچھ گڑبڑ ہو سکتا تھا، اور بس یہی سوچ کے اس نے کپ کپاتے قدم آگے بڑھائے اور پہلی بار حویلی کے قوانین توڑتی ہوئی کھلے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اماں سے بات ہوتی تھی آپ کی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ بولا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، لیکن اماں کہہ رہی تھی کہ آپ ان دنوں گھر نہیں ہیں، اس لیے میں بھی آپ سے نہ ملوں۔ وہ الجھتے ہوئے بولا تو نور گہرا سانس لے کے رہ گئی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی اماں نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تم واپس کب آئے؟ وہ بات بدلنے کو آہستہ سے پوچھ بیٹھی۔ مجھے آئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہیں اور کل سے مجھے جوائننگ کرنی ہے، اس لیے آج آپ سے ملنے چلا آیا۔ وہ چونکہ آج بے حد خوش تھا، اس لیے ہر بات تفصیل سے کر رہا تھا۔ پوچھیں گی نہیں کہ کس چیز کی جوائننگ ہے؟ جب وہ اس کی بات پہ چپ رہی تو اس نے ایک نظر اس کے جھکے چہرے کی طرف ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ تم خود بتا دو، اس نے بات ہی ختم کر ڈالی، جبکہ اس کے انداز پہ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ ایز اسسٹنٹ کمشنر کل سے جاب سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہر طرح کی فیسلٹیز بھی دی جائے گی، جبکہ میں نے ان سالوں میں سیونگز بھی کی ہے۔ اس نے چونکہ آخری ملاقات پہ اپنی ترجیحات میں پیسے اور آسائشات کو اول نمبر پہ رکھا تھا، تبھی وہ جوش سے اسے گویا بتاتا چلا گیا تھا کہ وہ جو چاہتی تھی وہ سب اب اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ نکلے۔ وہ اسے بیتے سالوں کے متعلق بتاتا اپنی دیوانگی میں لگا اس کے چہرے کے تاثرات جانچ ہی نہ سکا۔ جبکہ انہی باتوں میں گاڑی ایک خوبصورت سے فلیٹ کے سامنے جا رکی تو اس نے الجھ کے اسے دیکھا۔ پبلک پلیس میں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کو یہاں لے آیا۔ یہ آپ کے لیے ہی فلیٹ خریدا ہے، اگرچہ ابھی تمام انسٹالمنٹس ادا نہیں کی، لیکن جلدی سب کلیئر ہو جائے گا۔ وہ اسے بتاتا ہوا فلیٹ کا دروازہ کھولنے لگا اور وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس کی پیروی کرنے لگی۔ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ پھر جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی کام لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ الماری میں منہ گھسیڑے اس کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب عقب سے آتی جھنجھلاتی آواز پہ اچھل پڑی۔ وہ کپڑے سیٹ کرنے میں کون سی دقت ہوتی؟ بور ہو رہی تھی تو سوچا کام کر لوں، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ مطلب بوریت میں کام لے کر کھڑے ہو جاتے؟ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو اس نے ایک نظر اپنے سامنے بے حد قریب کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتی گویا ہوئی تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ مسز شیرینہ ذوالنون صاحبہ، آپ بوریت میں اپنے اس نامدار شوہر کو بھی وقت دے سکتی ہیں، اپنی اداؤں اور اپنے جلووں سے ہمارا دل بہلا سکتی ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بازو پہ گرفت کرتا اسے اپنے حصار میں لیتا مخمور لہجے میں بولا تو اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، جبکہ گلابی آئرس سرخ ہونے لگے اور گرتی اٹھتی پلکوں کے دل فریب منظر کو دیکھتا وہ ہوش کھونے لگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس چہرے سے عشق ہو سکتا ہے، مجھے اس خوبصورت لڑکی کی قربت سکون مہیا کر سکتی ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ مسز شیرینہ شاہ، آپ کی قربت، آپ کا لمس مجھے اس قدر سکون مہیا کرتا ہے کہ میں اس سکون سے چند لمحے بھی دور نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیوانگی سے چھوتا ہوا وہ اس کے بال بکھیرتا، اس کی دھڑکنوں کو تہو والا کر گیا۔ وہ جو اس کے الفاظ پہ اپنی روح میں سکون سرایت کرتا محسوس کر رہی تھی، اس کے دہکتے لمس پہ اسے پیروں پہ کھڑے رہنا محال ہونے لگا۔ آپ کی ڈیوٹی؟ اس کی اس قدر قربت پہ وہ اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ آزادی کی تگ و دو ہی بھلا چکی تھی۔ شوہر ہونے کی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، وہ شوخی سے کہتا ہوا پھر سے ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا تو اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ ذوالنون پلیز، وہ اسی کی گستاخیوں سے گھبراتی اس کے سینے میں پناہ لیتی حیا آلود آواز میں بولی تو اس کا طمانینت سے بھرپور کہکا گونج پڑا اور یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ آپ کے کتنے بھائی تھے انکل؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک نظر ان کے سوگوار چہرے پر ڈالتے ہوئے محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، جبکہ بھائیوں کے ذکر پہ ان کے چہرے نے سرس رنگ بدلا اور بے ساختہ وہ بائیں ہاتھ کو بھینچتے ہوئے خود پہ قابو پانے لگے۔ 2 جب وہ بولے تو ان کا لہجہ انتہائی سر تھا۔ آج میں آپ کی فیملی کی کسی لڑکی سے ملا، ٹکرایا ہوں ہاسپٹل کے باہر۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب اسے اپنے الفاظ کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا تو فوراً بات کلیئر کرتے ہوئے بولا، آپ نے انہیں کیسے دیکھ لیا ادھر جب کہ آپ جانتے بھی نہیں؟ انہیں اور عورتوں کا یوں ہاسپٹل جانا بھی منع ہے۔ ان کا لہجہ ہنوز بے تاثر تھا، وہ یوں گفتگو کر رہے تھے گویا کسی راہ چلتے کے متعلق بات ہو۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہاسپٹل کیسے آئے، لیکن 3 خواتین تھیں، ایک لڑکی عورت حجاب میں تھے، لیکن ایک عورت شاید ملازمہ تھی کیونکہ وہ ملازمہ لگ رہی تھی، اور انہیں پہچانا ایسے کہ ان کی گاڑی پہ واشگاف الفاظ پہ حویلی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے بھرپور انصاف کرتے ہوئے وہ پوری تفصیل فراہم کر رہا تھا۔ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولے، کیونکہ میرے چچا سسر ہونے کا شرف ملنے والا ہے آپ کو، وہ انتہائی اطمینان سے بولا تو انہیں پانی پیتے ہوئے اچھو لگتے رہ گیا۔
کیا کہہ رہے ہو آپ؟ وہ ناگواری سے بولے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے وہ، لیکن ایک خوفزدہ ہرنی لگ رہی تھی۔ ہاں، اس کی بائیں آنکھ کے کنارے کے پاس ایک براؤن چھوٹا سا تیل ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے تکلفی کی ساری حدیں کراس کرتا ہوا اپنی معصوم ہرنی کی نشانی سے بھی انہیں آگاہ کر گیا۔ گلالہ شاہ، اس کے نشانی بتانے پہ ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو وہ چہک اٹھا۔ واہ واہ، کیا نام ہے! جس قدر نام شاندار ہے، مجھے امید ہے کہ خود بھی گلاب کی طرح ہوں گے۔ وہ شوخی سے بولا۔ شاویز، میرا مخلص مشورہ مان لو اور گلالہ کو بھول جاؤ۔ ادھر اتنی لڑکیاں ہیں، آپ کسی سے بھی شادی کر لو لیکن گلالہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کا مشورہ مان نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس مشورے کی وجہ پوچھنا چاہوں گا۔ وہ بھی شرارت چھوڑتا ہوا سنجیدہ ہوا۔ سب سے بڑی وجہ حویلی والے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ گلالہ بیٹی 35 کا ہنسا کراس کر چکی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے بولے۔ حویلی والوں سے پوچھ کون رہا ہے؟ آپ ہیں نا ہم دونوں کے سرپرست، اور دوسری بات، میں کون سا 20-22 سالہ نوجوان ہوں، میں بھی تو اچھا خاصا 35 سالہ مرد ہوں، بلکہ رنڈوا بھی ہوں۔ وہ ان کی وجوہات پہ گہرا سانس لیتا ہوا اطمینان سے بولا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گیا۔ کیسے چچا ہیں آپ؟ مجھے لگا میرے رنڈوا ہونے پہ آپ اعتراض اٹھائیں گے، لیکن کمال ہے آپ پہ بھی، مطلب اب عمر کی وجہ سے شادی ہی نہ کروں؟ وہ متاسف لہجے میں گویا ہوا۔ جب وہ 23 سال کی تھی تبھی عمر کی وجہ سے اس کا بچپن کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد سے یہ بات فائنل ہو چکی تھی کہ گلالہ کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی عمر کا کوئی لڑکا شاہ خاندان میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے اپنی جذباتی باتوں کو بھول جاؤ اور سونے کی تیاری کرو۔ وہ اسی انداز میں بولتے ہوئے اٹھنے لگے جب وہ درشت لہجے میں گویا ہوا۔ عجب دقیانوسی اور جہالت سے پر رسم و رواج ہیں آپ کے نام نہاد عزت محتاب بزرگوار کے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی کو خاندان میں اچھا لڑکا نہ ملنے پر بیاہنا ہی نہیں؟ وہ اچھا خاصا سلگ اٹھا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کے کسی رسم و رواج کو نہیں مانتا، نہ آپ کے کسی جلاد بھائی سے ڈرتا ہوں، اس لیے مجھے روکنے کی کوشش مت کریے اور میری نکاح کی تیاری کریے، کیونکہ وہ اگلے ہفتے پھر ہاسپٹل آ رہی ہے۔ وہ اطمینان سے اپنے ارادوں سے انہیں آگاہ کرتا ہوا پھر سے سیلیڈ کھانے لگا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کافی بنا کے لاتا ہوں۔ وہ اس سے ویل ڈیکوریٹڈ اور ویل فرنشڈ لاؤنج میں بٹھاتے ہوئے اوپن کچن کی جانب بڑھا تو وہ جو اسے روکنے والی تھی کچھ سوچ کے چپ کر گئی۔ وہ اس کے لیے کافی بنا کے لانے تک اپنے اندر ہمت پیدا کرتی رہی کہ وہ اسے کس طریقے سے انکار کر سکے گی، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسکول پتہ کروایا تھا ہارون کا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے آج آپ کے اسکول نہیں آیا۔ کیا ہوا اسے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ کافی کا مگ تھاماتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ وہ ٹھیک ہے، بس ویسے اسکول نہیں آیا۔ اس نے شکر کیا کہ آج ہارون کی ضد پہ وہ اسے گھر چھوڑ آئی تھی آج۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کس قدر مرجھائے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ گڑبڑائی۔ میں ٹھیک ہوں، نگاہیں ادھر ادھر گھماتی وہ آہستہ سے بولی۔ آپ جانتی کہ میں نے آج آپ کو یوں ملنے پہ فورس کیوں کیا؟ جب کافی دیر تک خاموش رقص کرتی رہی تو وہ اس خاموشی کو توڑتا ہوا بولا تو وہ چپ بیٹھی رہی۔ آپ نے جو ڈیمانڈز رکھی تھی میں وہ سب اچیو کر چکا ہوں، اور اب میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جھکے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ دیکھو باز، میں جو کہنے لگی ہوں اسے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ ہمت جتاتی گویا ہوئی تو وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا تعلق ایک شاہ فیملی سے ہے جہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی، اور جو ایسا کرتا اسے موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی تم یہ بات تو جانتے ہوگے کہ میں تم سے عمر میں کتنی بڑی ہوں، اور ہوں بھی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں، تو اس لیے تم پلیز اپنی ضد ختم کر دو۔ وہ جس کے ممکنات میں ہی نہ تھا کہ وہ 16 سال کا بچہ اپنی بات کی دھن کا اتنا پکا نکلے گا کہ اس کی کہی ہر بات کو مانتا ہوا اس تک واپس آ پہنچے گا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان حالات سے کیسے بچے، تو اس نے بہت ہی بے ڈھنگے انداز میں بات مکمل کی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ جواباً گہری سنجیدگی سے بولا تو وہ انگلیاں چٹکھاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ بالآخر اس کے کھل کے جو بولا تو وہ شوق تھا، اسے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی خوفناک سنجیدگی بھری آواز گونجی تو وہ دل کڑا کرتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے کبھی بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری ضد اور جنون دیکھتے ہوئے تمہاری اماں کے کہنے پہ مجھے تم سے وہ سب کہنا پڑا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی تو اس کے سر پہ گویا عفت اقلیم ٹوٹ پڑے اور وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اس کی وحشت زدہ آواز گونجی۔ اس کا لہجہ اس قدر بے یقین تھا کہ اسے بے ساختہ اس پہ ترس آنے لگا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے عباس، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ پھٹ پڑا۔ تو جھوٹ بولنے کا رشتہ تھا آپ کے اور میرے بیچ؟ اس کی بات پہ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ میرے دیر سے آنے پہ ناراض ہیں آپ، اس لیے یہ بہانے بنا رہی ہیں، ورنہ دیکھیے مجھ سے کہاں بڑی لگتی ہیں آپ، دیکھیے نا۔ اس
کی خاموشی پہ وہ اگلے ہی پل اس کے قریب آتا دائیں جانب لگے، دیوار گر شیشے کی طرف اشارہ کرتا ہوا دیوانگی سے بولا، میں نے جو کچھ کہا ہے لفظ پہ لفظ سچ کہا ہے عباس علی، مجھے اور میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی دیوانگی پہ بامشکل آنکھوں کو بہنے سے روکتی، ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی اس سے دور ہٹی۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، سہارا بننا چاہتا ہوں میں آپ کا محافظ۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں اس سے التجا کرنے لگا، اپنے بچپنے کی محبت کو نام مت دو، اور کچھ بھی نہیں ہو تم میرے، کچھ بھی نہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں مردوں سے، زانی، شرابی، غدار اور قاتل ہوتے ہیں یہ سب مرد۔ اگر کچھ نہیں ہوتے تو وہ محافظ اور عزت کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو کچھ تھا وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو تمہاری اماں کے کہنے پہ رچایا گیا تھا، وگرنہ نفرت ہے مجھے تم سمیت دنیا کے ہر مرد سے۔ وہ جو اپنی گزری زندگی کی تلخیوں سے بھری اس قدر تلخ ہو چکی تھی کہ اس کے لفظ محبت، سہارے اور محافظ تعصب الفاظ پہ ضبط ہوتی ہوئی بے دردی سے اس کے دل کو چکنا چور کر گئی۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ وہ ہنوز بے یقینی کی زد میں تھا۔ ہاں، سب ایک ڈرامہ تھا جسے آج ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عباس علی، آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو تم جیسے مردوں کو کھوکھلے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی حیات کی تمام تلخیاں اس کے وجود پہ انڈیلتی گویا ہوئی تو اس کے الفاظ پہ وہ بلبلا اٹھا، مجھ جیسے شخص سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ آپے سے باہر ہوتا اس کے بازو کو بے دردی سے کھینچتا ہوا جب کھرایا تو اپنے دھیان پہ کھڑی آہ نور کا حجاب بھی اس کے بازو کے ساتھ ساتھ جب عباس کے ہاتھ کی گرفت میں آتا آہ نور کے چہرے کو بے حجاب کر گیا تو ایک بجلی سی کوندی۔ اتنے برس بیت گئے لیکن اس نے اس کے چہرے کو دیکھا نہ دیکھنے کی تمنا کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک شرعی رشتے میں بند کے اس کے چہرے کو پورے حق سے چھوئے۔ لیکن آج جب انجانے میں ہی اس کا چہرہ اپنی پوری خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ نمودار ہوا تو اسے اپنا آپ بھولنے لگا۔ سرخ و سفید چہرہ تھوڑی پہ نمودار ہوتا گڑا، سرخ ہونٹ اور ستواں ناک اس وقت اس قدر ملاحت لیے ہوئے تھا کہ وہ سب کچھ بھلائے اس وقت اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ جبکہ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی، بامشکل اس کی گرم سانسوں کے تھپیڑے برداشت کرتی، اس کی حواسوں پہ چھاتی کلون کی مہک تک سے ناگواری محسوس کرنے لگی۔ ان مخمور آنکھوں نے مجھے دنیا بھلا رکھی تھی، لیکن آج اس بھور نے مجھے خود سے بھی بیگانہ کر دیا ہے، مخمور بہکے بہکے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی انگلی اس کی قاتل نگاہوں سے گردش کرتی ہوئی جب اس کی تھوڑی پہ رکی اور پھر ایک خماری کے ہاتھوں بہکے ہوئے جب اس کی تھوڑی پہ جھکا تو بامشکل ضبط کرتی ہوئی نور کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ اس کے خوبصورت بیئرڈ سے سجے گال پہ جا لگا۔ بس دکھا دینا تم نے بھی اپنی اوقات، گھٹیا انسان، یہی آتا ہے تم لٹیروں کو، کبھی نسوانیت لوٹتے ہو تو کبھی ملک لوٹتے ہو، کبھی ذات کا غرور لوٹتے ہو تو کبھی جان سے روح کھینچتے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم دفع ہو جاؤ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم جیسے کمشنر نہیں ہو، لٹیرے ہو تم، جس نے پل میں مجھ سے میری ذات کا غرور ہی چھین لیا۔ میں یقین کر کے تمہارے ساتھ یہاں آئی تھی اور تم، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس گرم اور اس کی سلگتی سانسیں انگارے کی طرح اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ جو اپنی بے خودی پہ اس سے معذرت کرنے لگا تھا اس کے الفاظ پہ سائیں سائیں کرتے کانوں، پھٹی پھٹی نگاہوں اور وحشت زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو چہرے کو دوبارہ سے چھپاتی ہوئی مسلسل روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کے جب اس کے بے جان قدم بے ساختہ اٹھے تو اس نے درشت انداز میں اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ وہ چکراتے سر کے ساتھ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ لٹیرے، زانی، ملک و عزت کے لٹیرے، بس یہی الفاظ اس کے کانوں میں گردش کرتے ہوئے اسے پاگل کر رہے تھے۔ تم اسسٹنٹ کمشنر نہیں بلکہ لٹیرے ہو تم۔ جب اس نے 3 دن کے بعد اس فلیٹ سے باہر قدم نکالا تو اس کے دماغ میں بس یہی فکرہ گونج رہا تھا اور اس فکرے نے اس کی پوری ذات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے کہا تھا کہ مرد محافظ نہیں بلکہ لٹیرے ہوتے ہیں، اور اس نے اس کا کہا مان لیا اور محافظ بننے کی بجائے لٹیرا بن گیا۔ ادھر سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی جاب سے استعفیٰ دیا، آنند پانند گڑیا کی شادی کی اور اس کے بعد وہ اپنی لاحاصل منزل کی جانب نکل پڑا۔ اس کا ذہن جیسے وہ جاتے سمے اپنے ساتھ ہی باندھ کے لے گئی تھی اور اسی کے کہے کے مطابق وہ خود کو واقعی ایک لٹیرا سمجھنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی کم عرصے میں اس نے اپنے حلیے کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان بھی بدل ڈالی۔ وہ جو اپنے اماں اور ابا کا فرما بردار بیٹا عباس علی تھا، وہ کچھ ہی عرصے میں اپنے جنون اور انتقام کی خاطر جرام کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ آہ نور شاہ نے اسے لٹیرا کہا تھا اور پھر وہ واقعی لٹیرا بن گیا جو لوٹ مار کرتے وقت کچھ بھی سوچتا نہ تھا، کیونکہ اس کے دل سے کھیلتے ہوئے آہ نور شاہ اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ کر کے جا چکی تھی۔ لامیا، نگین پھوپھو کدھر ہے؟ گلالہ نے رازداری سے اسے مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کی طبیعت خراب تھی تو بی جان نے بڑی پھوپھو سائیں کے ساتھ چوری انہیں ہاسپٹل بھیجا ہے، سرگوشی نما آواز میں بولی، کیونکہ جب بی جان رازداری سے تمکین شاہ کو کال کر رہی تھی تو وہ ان کے پاس ہی تھی۔ اللہ خیر، پھوپھو ٹھیک تو تھی نا؟ گلالہ پریشانی سے بولی۔ جی آپی، وہ آہستگی سے بولی،
عائزہ بیگم کے بلانے پہ ادھر سے چلی گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب گاڑی حویلی کے پچھلے حصے میں جا کے رکی تو تمکین شاہ نے ادھر ادھر دیکھ کے سہارا دیتے ہوئے نگین کو گاڑی سے اتارا تو ذوالنون جلدی سے گاڑی ادھر سے غائب کرتا سامنے حصے کی طرف چلا گیا۔ تمکین کی میت میں قدم بڑھاتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی تو اس کی نگاہ عقبی باغیچے میں پھولوں کو پانی دیتے ہوئے ناتواں وجود پہ پڑی۔ وہ تمکین شاہ کو ایک التجائیہ نگاہ سے دیکھتی ہوئے اپنا بازو چھڑا کے اس کی طرف بڑھی اور آہستگی سے بولی، بابا۔ اس کی مدھم پکار کے وہ وجود سرد سے پلٹا، لیکن پیچھے کھڑی نگین کو دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ آپ ہیں شاہ بی بی؟ مجھے لگا میرے بیٹے نے پکارا ہے مجھے۔ ان کی مایوس لیکن افسردہ آواز پہ وہ کھڑی کھڑی زمین میں دھنسنے لگی۔ معاف کر دیں بابا، آپ کے بیٹے کو اس جرم کی سزا ملی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اسے سکتے ہوئے ہاتھ جوڑتے معافی کی طلبگار ہوئی۔ یہ ظلم مت کریے شاہ بی بی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ شہزادیوں سے ناراضگی کیسی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ شہزادیاں مرضی کی زندگی بھی جی نہیں سکتی۔ اپنے بیٹی کی موت پہ صبر کر چکا ہوں شاہ بی بی، لیکن آپ کی زندگی اکثر مجھے بے چین کرتی ہے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کو بھی بے چین رکھتی ہے، دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے۔ جب انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس شخص کو ایک بار پھر سے یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جسے اس جرم کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہ تھا۔ حماس اور حمیدہ بیگم کی موت کے بعد بہزاد اور دراب شاہ نے حسن علی کو اس کی بیٹیوں کے حوالے سے اس قدر دھمکیاں دی تھی کہ وہ لب بستہ بس دل پہ بھاری سل دھرے وہی نوکری کرتا رہا جہاں اسے ہمیشہ اپنے بیٹے کی ناکام محبت اور اس کا خون رولتا محسوس ہوتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے نکاح نامے پہ سائن کب کیے، کب اس سے اس کے تمام حقوق کسی اور کو دینے کا پوچھا گیا۔ وہ بس آنکھوں میں ایک حسین منظر سجائے بدرنگ ہوتی سیاہ چادر پہ سرخ دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا اس کا خوف زدہ بیٹا اس تمام کارروائی کو ناسمجھی سے دیکھتا پریشان تھا۔ ماما، وہ انکل کون ہے جنہوں نے مجھے پکڑا تھا اور پھر ہم دونوں ہوا میں اڑتے رہے، اور اب ہم ان کے گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں سب ان کو سویٹ کہرا رہے ہیں؟ وہ تابڑ توڑ سوالات کیے جا رہا تھا، اور یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ بنا تھکے ہر سچویشن میں سوال پر سوال کیے جاتا تھا، لیکن آج ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سوالات کا جوابات دینے کے بجائے چپ بیٹھی، مکمل چپ۔ ماما بتائیے نا، وہ کون ہے اور ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اس کی چادر کھینچتا وہ بولا، آپ اب کہیں نہیں جاؤ گی، کیونکہ اب سے میں آپ کا بابا ہوں۔ میں، آپ اور آپ کی ماما ادھر رہیں گی ایک ساتھ۔ وہ جو کمرے میں داخل ہوتا اس کے سوالات سن چکا تھا اور اس کی خاموشی محسوس کر چکا تھا۔ اس کے سوالات کا تفصیلی جواب دیتا گویا ہوا تو وہ حیرانگی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ماما، کیا ہم واقعی یہاں رہیں گے؟ اس نے پھر سے ماں کا پلو کھینچا تو اس کے چہرے کو ہلکا سا چھپائے چادر کا پلو جب ہٹا تو وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو ناقابل فہم تاثرات سے سجا ہوا تھا۔ وہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے میم، اس کی مسلسل خاموشی پہ جب اس کے بیٹے کا منہ پھولنے لگا اور وہ رونے کی تیاری کرنے لگا تو وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور پھر اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ بری طرح سے چونکی کہ کیا؟ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی تو اس کے بیٹے نے بھی پھر سے اپنے سوالات کے ساتھ ساتھ اس کا دیا گیا جواب بھی دہرایا تو وہ کی نکھیوں سے اسے دیکھنے لگی جو ان کے قریب ہی اطمینان سے کھڑا تھا۔ جی بیٹا، اب ہم یہاں ہی رہیں گے، اس کے مدھم لہجے میں کہنے پہ وہ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ایسا رویہ اسے حیرت کے ساتھ اب پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جب اس کا بیٹا واش روم گیا تو وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور اس کی نگاہ پھر سے پھسلتی اس کے گریبان پہ جا رکی اور وہ گویا کسی ٹرانس کی کیفیت میں ڈوبتی اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اس کے قریب بے حد قریب جا رکی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی، ان کے بے ہنگم انداز میں دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو سامنے کھڑے شخص کا دل عجب لے پہ دھڑکا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گریبان کو اس کی گردن سے ہٹایا اور اگلا ہی لمحہ اس شخص کے لیے جیسے ایک معجزہ بن کے اترا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی اور اپنی جان ایک کرتی ایک ٹرانس میں اپنے کپ کپاتے ہوئے لب وہ اس کی گردن پہ بائیں جانب بنے اس دل پہ رکھ گئی۔ آواز اس کے لبوں سے نکلتی خوشنما سرگوشی نے فضا میں محبت بکھیر دی۔ کمرے میں ٹھہر جانے والا وہ ایک لمحہ عشق و جنون کی ایک نئی داستان رقم کر گیا تھا، کیونکہ اس لمحے میں دیے گئے اس کے لمس میں بکھرتی محبت نے دھڑکنوں میں سرشاری سی بھر دی تھی، اور اسی سرشاری نے اس شخص کو اتنی ہمت دی تھی کہ اس کے بازو بے ساختہ اٹھے اور اس کے نازک کمر کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا، اور پھر دو جسموں کا ہی نہیں بلکہ روحوں کا میل ہوا جو دھڑکنوں کو ایک عجب سی ترنگ میں لے ڈوبا۔ ایک ہاتھ سے اس کا کالر جکڑے، دوسرے ہاتھ میں اس کے پہلو سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے وہ اس کی گردن پہ اپنے کپ کپاتے لب رکھے، وہ ہر چیز سے بے خبر، ہر شے سے بے نیاز، بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بس اپنے اتنے سالوں سے تڑپتے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔
اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہتے جا رہے تھے اور انہی کیفیات سے ہمکنار بالا کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ ماما ان فسوس خیز لمحات میں واش روم سے نکلے اس کے بیٹے کی استجابیہ پکار میں خلل ڈالا تو وہ دونوں جیسے کسی گہرے خواب سے چونکے۔ ماما آپ انکل کو کس کر رہی ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے ابھی ٹھیک سے دور بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کی شاکڈ سی آواز پہ وہ جی جان سے جھیم اٹھی، جبکہ سبکی اور شرمندگی کے احساس سے اس کے جسم کا سارا خون جیسے چہرے پہ آ سمٹا، جبکہ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماما آپ انکل کو کس کیوں کر رہی تھی؟ انہوں نے میرے ادھر گن رکھی تھی۔ اس کی ناراضگی چونکہ اس سے کم نہ ہوئی تھی، اس لیے اس کے جواب نہ دینے پہ اس نے پھر سے نروٹھے انداز میں کہا تو ان دونوں کی بے ساختہ نگاہ ایک دوسرے سے ٹکرائی تو لمحے کی گئی اپنی بے اختیارانہ حرکت کے باعث اس کا چہرہ تپ اٹھا، جبکہ سبکی کا احساس دوڑنے لگا۔ سوری بیٹا، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ مجھے انکل نہیں کہیں گے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ آگے بڑھا اور ہارون کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا پیار سے گویا ہوا تو اس نے نا سمجھی سے ماں کی جانب دیکھا۔ اٹس ٹائم ٹو سلیپ ہارون بیٹا، سو کم ہیئر۔ وہ ان دونوں کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی فی الوقت، اسی لیے بات بدلنے کے لیے بولی، لیکن سامنے بھی اسی کا بیٹا تھا۔ ماما میں انکل کو انکل کیوں نہیں کہوں گا، اور ہم ادھر کیوں رہیں گے؟ پہلے ہم بڑے والے گھر میں رہتے تھے، پھر ادھر سے ہم چھوٹے گھر میں آ گئے اور اب پھر سے گھر چینج۔ اسے آج اندازہ ہوا کہ اتنے ذہین بچے بھی کبھی کبھی زج کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بیٹا کہ پہلے والا بڑا گھر آپ کی ماما کا تھا، لیکن آپ کو تو ادھر رہنا ہے جہاں آپ کے بابا ہوں، اس لیے اب ہم سب ادھر ہی رہیں گے۔ وہ اس کے پھولے پھولے رخساروں کو چھوتا ہوا بولا۔ لیکن دادو کہتی ہیں کہ میرے پاپا تو پکس میں ہیں۔ وہ نہ سمجھی اور معصومیت سے بولا تو دونوں لاجواب ہو گئے۔ اٹھو ہارون، اور اب آپ نے ایک بھی لفظ نہیں بولنا اور خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ خود کو سنبھالتی اسے ڈپٹتی ہوئی بولی اور بنا سوچے سمجھے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ماما میرا نائٹ سوٹ؟ اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو وہ چونکا اور پھر کوسنے لگا کہ نکاح کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک ان کی چیزوں کا خیال نہیں کیا۔ ہارون پلیز سو جاؤ خدا کے لیے۔ وہ جو اعصاب شکن صورتحال کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اب اس کے سوالوں سے زچ ہوتی اسے سختی سے ٹوک چکی تھی اور وہ اسے اس کی سختی پہ ٹوکنے والا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا، جبکہ وہ لیٹے ہوئے ہارون کو تھپکتی اس کے قریب نیم دراز ہوتی، پلکیں موند گئی کہ اس لمحے وہ نہ اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی، نہ اس لمحے کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی جس لمحے اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے گلالہ کی والدہ کو میرے لیے منا کر آج مجھے بھی رنڈووں کی لسٹ سے ہٹانا ہے۔ ان کے ساتھ تیز تیز چلتا وہ مسلسل بولے جا رہا۔ کتنے بولتے ہو آپ کے مریض تو اس پٹر پٹر کرتی زبان کو دیکھ کر تو مزید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ اس کے مسلسل ایک ہی بات پہ وہ جھنجھلا اٹھے۔ مریض تو سب دیوانے ہیں میرے، ان کی بات کا لیے بغیر وہ اترا کے بولا تو وہ جھٹکتے ہوئے اس کے ہمراہ ہاسپٹل کی بلڈنگ میں قدم رکھ چکے تھے۔ اسی ہاسپٹل میں وہ سالہ سال کام کر چکے تھے۔ میں نا آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ میرے دل کا چین کس کمرے میں ہے۔ اس کی زبان پھسلی تو انہوں نے خفگی کسی قدر سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے سنبھلا۔ سوری۔ وہ تیزی سے ریسیپشن کی طرف بھاگا اور پھر چند لمحوں بعد وہ پرجوش سا ان کی جانب پلٹا اور دونوں 2nd فلور کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی کچھ دنوں سے طبیعت بے حد ناساز تھی۔ گھر میں ذوالنون میڈیسن دیتا رہا، لیکن جب طبیعت میں بہتری نہ آئی تو اس نے انہیں ہاسپٹل جانے کا مشورہ دیا اور پھر خود ہی بڑے شاہسائی سے اجازت لے آج دوسری دفعہ ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ گلالہ اور اللہ رکھی ان کے ساتھ تھی اور اس وقت گلالہ ان کے کمرے کے ساتھ نماز کے لیے مختص کیے کمرے میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اللہ رکھی نرس کے بلانے پہ باہر گئی تھی، جبکہ وہ ہاتھ میں لگی ڈرپ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ ایک دستک کے ساتھ کھلا تو انہوں نے جلدی سے چہرہ چھپایا، لیکن اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کے ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لالا سائیں آپ؟ وہ بے یقین سے بولی۔ کیسی ہیں بھابھی سائیں؟ وہ نگاہیں جھکائے سنجیدگی سے بولے۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کدھر تھے؟ وہ ہنوز شاکڈ تھی۔ فریال اور لامیا کیسی ہیں؟ ان کے سوال کو نظر انداز کیے وہ بولے تو ان کے لہجے سے ٹپکتی حسرت پہ وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ لالا جب آپ زندہ ہیں تو انہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں جو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں؟ وہ شکوہ کناہ ہو کے فریال شاہ کی بے رنگ زندگی ہمیشہ انہیں تکلیف دیتی تھی۔ میں تو خود سزا بھگت رہا ہوں بھابھی سائیں، شرمندہ ہوں اپنی بیوی اور بچوں سے جن کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئے۔ جن سے حفاظت نہیں کر سکے، ان کے پاس ہی برسوں سے اکیلا چھوڑ کے چھپ کے بیٹھے ہیں آپ۔ ان کے جواباً آہستگی سے کہنے پہ وہ بری طرح سے چونکی، لیکن خود کو سنبھال گئے، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ انتقام میں لپٹے شخص سے فریال شاہ کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ تھا حویلی میں قیام۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ مجرم کو جانتے ہوئے بھی سزا نہ دینے کو میں بزدلی سمجھوں؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔
نہیں، رشتوں کا احترام سمجھ لیجئے، کیونکہ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ ہوا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بچیوں کے سامنے ان کے باپ کا ایسا روپ آئے۔ ان کے لہجے میں صدیوں کی تپش تھی، جبکہ وہ اس وجہ پہ سن ہو کے رہ گئی۔ مجرم کو سزا ملے گی اور اسی سزا کے لیے دربدری کاٹ رہا ہوں، کیونکہ مجرم کے سامنے اور فریال کے سامنے مجرم کی طرح رہنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں فریال کا سامنا تب ہی کروں گا جب مجرم کو اس کی سزا دے چکا ہوں گا۔ سلگتے لہجے میں انہوں نے ارادوں سے آگاہ کیا تو عائزہ شاہ کا دل ایک پل کو سمٹا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ان کے لیے دعا گو ہوئی۔ میں اس وقت آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آیا ہوں بھابھی سائیں۔ ان کے کچھ دیر کہنے پہ انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ انہیں کیسے ان کے بارے میں معلوم ہوا، بلکہ وہ آہستگی سے بولی، کہیے لالا سائیں۔ اور پھر جیسے جیسے وہ کہتے چلے گئے وہ سی انہیں سننے لگی۔ وہ نماز ادا کر کے جائے نماز سمیٹ رہی تھی جب دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ آپ؟ شوق کی کیفیت میں اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہچانتی ہو مجھے میری خوبصورت ہرنی؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا ہوا خوشی سے بولا، جبکہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی بلکہ وہ اس کے پیچھے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی کہ ذوالنون کی ڈیوٹی اسی ہاسپٹل میں ہوتی اور جو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں تھی تو قیامت ہی آ جاتی۔ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایک پرائیویٹ ملاقات چاہتا تھا، اسی لیے دروازہ بند کیا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو اس نے اسے یوں دیکھا جیسے دماغ چل گیا ہو اس کا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ ناگواری سے بولی۔ شادی کے بعد پہ شرماتے ہیں جانم، چلاتے نہیں۔ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا تو اس کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ سامنے سے ہٹیے، وہ اس کی باتیں نظر انداز کیے سخت لہجے میں بولی۔ اوہو یار، دوسرے کمرے میں تمہاری والدہ سے ہماری شادی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے تم وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی کوئی فضول گوئی نہیں سننی، کیونکہ میں 16-17 سال کی کوئی الہٹر لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی فضول باتوں کو سن کے شرمانے لگے گی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل پہ قابو پاتی ہوئی سرد لہجے میں بولی، میں کیوں 16-17 سال کی لڑکی کو ڈھونڈ کے اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کروں گا؟ یار میری عمر دیکھو، میں تو اسی حساب سے لڑکی پسند کروں گا نا۔ اس کی بات پہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ دانت پیستی ہوئے اس سے سر کھپانے کے بجائے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ پھرتی سے اس کے سامنے آیا تو اس نے بامشکل خود کو سنبھالا، ورنہ ٹکر لازم تھی۔ اس کی حرکت پہ اس نے غصے سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن مقابل کی آنکھوں کی چمک نے اسے پل میں شکست دے دی۔ میں اس چہرے پہ چھائے تمام رنگوں کو ایک محرم رشتے کے ساتھ سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات کو بالہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے غمگین لہجے میں کہا تو اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا، کیونکہ وہ کمزور پڑنے سے قبل اسے پرے ہٹاتی باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وہ اماں کے پاس بیٹھے برسوں سے گم گشتہ فرقان شاہ کو حیرت سے دیکھنے اور کئی سوالات کے بعد وہ ان سے جڑی بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب بھاری مردانہ آواز پہ چونکی۔ ویسے گلالہ یہ تمہاری کون ہے؟ ان سب کے جواب دینے پہ اس نے جس روانی کے ساتھ گلالہ سے پوچھا تو اسی بے ساختگی میں وہ جواباً بولی، اماں۔ اپنی بے ساختگی کا احساس ہونے پر وہ سراسمہ سی ہوتی فرقان شاہ کو دیکھنے لگی، اس شخص کو گھور رہے تھے۔ پھر تو میری اماں بھی ہوئی نا، کیسی ہے اماں سائیں؟ وہ چہکتے ہوئے بولا اور عائزہ کے سامنے سر جھکایا۔ بھابھی سائیں، یہ شاویز ہے جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ فرقان شاہ نے تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ بلیک پینٹ، ڈارک گرے شرٹ جس کے کفس فولڈ کیے، بائیں کلائی پہ قیمتی گھڑی باندھے، بال بے ترتیب سے ماتھے پہ پڑے تھے، تیکھے نقوش اور مخلصانہ رویے کے ساتھ وہ ان کے دل کو مطمئن سا کر گیا۔ انہیں فرقان شاہ کی بات یاد آئی جو انہوں نے چند لمحے قبل کہی تھی، بھابھی سائی کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی بنا کسی جرم کے حویلی کے بند کمروں میں گھٹ کے مر جائے؟ اگر اس کی شادی کی پاداش میں اسے مرنا بھی پڑا تو آپ یہ تو کہہ سکیں گی نا کہ وہ اپنی زندگی کو خوشنما پل ایک شخص کے ساتھ گزار کے مری ہے جو اسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے حویلی سے بغاوت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ گلالہ بچے، اگر چچا ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دیں گی مجھے؟ وہ جو اس سر پھرے شخص کی آر پار ہوتی نگاہوں سے جذبز ہو رہی تھی فرقان شاہ کی آواز پہ چونکی۔ جی چچا سائیں، آپ حکم کریے، وہ مؤدب انداز میں بولی تو شہباز کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ بیٹا، میں آپ اور شاویز کا ولی ہونے کے ناطے آپ دونوں کا نکاح آپ کی اماں اور بھائی کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اطمینان سے اس کے سر پہ بم سا پھوڑا۔ ان کی بات پہ اس نے حیرت و بے یقینی کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھا، پھر وہیں بے یقین نگاہیں عائزہ شاہ کے چہرے کی طرف لائی گئی اور پھر شاویز کے چہرے پہ ٹک سی گئی۔ لالا سائیں، آپ ذوالنون سے ملے ہیں؟ ان کی بات سن کے عائزہ شاہ متعجب ہوئی۔ میں ذوالنون سے 8 ماہ قبل اسی ہاسپٹل میں ملا ہوں بھابھی سائیں، وہ آہستہ سے بول کے گلالہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہو بچے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کے دوبارہ استفار پہ اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی پھر سے عائزہ شاہ کے چہرے پہ گئی۔
تو وہاں چھائے اطمینان اور رضامندی کو دیکھتی وہ خاموشی سے سر جھکا گئے تو شاویز آسودگی سے مسکرا دیا اور پھر دلوں میں ایک نامعلوم سا خوف اور آنے والے وقت کے خوشنما خواب لیے ان دونوں کے نکاح کی سادہ سی کارروائی ہاسپٹل کے اسی کمرے میں فرقان شاہ، عائزہ شاہ، ذوالنون شاہ اللہ رکھے اور 2 سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی میں خیریت سے سر انجام پا گئی۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ نکاح خواہ کے جانے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد فرقان شاہ بولے، بالکل، ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت شکریہ۔ وہ جو انکار میں سر ہلانے کو تھی اس کے تیزی سے بولنے پہ حیران رہ گئے، جبکہ وہ ابھی حیرت کے جھنڈ سے ہی نکلی نہ تھی کہ وہ کمال جرأت سے اس کا ہاتھ تھامتا ساتھ موجود کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سب اس کی جلد بازی پہ مسکرا دیے۔ رکشے میں بیٹھی وہ روتی ہوئی صرف اور صرف اس وقت بھی عباس علی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے دلی طور پہ عباس کی حرکت نے دل گرفتہ کیا تھا اور وہ اسے وہ سب کہتی چلی گئی جو کہنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن وہ اسے کوئی جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ کچھ عرصہ قبل وہ اپنے دل کو مار کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لیکن اب اگر وہ ذات پات حسب نسب عمروں میں فرق کو بھول بھی جاتی تو وہ اس سیراب کو کیسے بھولتی جس کے پیچھے اس کا دل برسوں سے پاگل ہوا تھا۔ تلخ سوچوں کے بیچ راستہ تیزی سے کاٹتا رکشہ جھٹکے کے ساتھ اسکول کی بلڈنگ کے سامنے رکا تو اس کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ رکشے سے نکلی، اسے کرایہ دیا اور اسکول گیٹ کی جانب بڑھی۔ میڈم، آپ کا ڈرائیور آیا تھا، ہم نے اسے بتایا کہ آپ اپنے کزن کے ساتھ جا چکی ہیں۔ چونکہ اسکول چوکیدار نے اسے رکشے سے اترتے نہیں دیکھا تب بھی معمول کے مطابق اسے دیکھتے بولا تو اسے یوں لگا گویا ایک برق رفتار ٹرین اس کے وجود کو کچلتی گزر گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا اور پھر کلائی موڑتے ہوئے وقت دیکھا جو اسے چھٹی کے ٹائم سے 1 گھنٹہ لیٹ ہونے کا اندیہ دے رہا تھا۔ اس نے ڈوبتے دل اور بھرائی نگاہوں سے ایک نظر اسکول کی بلڈنگ کو دیکھا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ روڈ کی طرف آئے اور کوئی رکشہ دیکھنے لگی۔ اسکول سے حویلی تک جانے والے راستے کے دوران اس نے دل میں نہ جانے کتنی ہی دعائیں مانگ ڈالی کہ کاش اس کو لینے کے لیے آئی گاڑی حویلی واپس نہ پہنچی ہو، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور وہ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ حویلی کے دیو ہیکل گیٹ کے سامنے اتری۔ شاہ بی بی، بھاگ جاؤ، واپس بھاگ جاؤ، اندر آپ کے اپنے نہیں بلکہ درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں جو آپ کی جان نوچنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ وہ گیٹ پار کرنے کو تھی جب حویلی کے بوڑھے چوکیدار نے سرگوشی نما آواز میں اسے ترغیب دی تو وہ انہیں خوف سے دیکھنے لگی۔ واپس چلی جاؤ بی بی، خدا کے لیے واپس چلی جاؤ۔ وہ اس کے دیکھنے پہ دوبارہ ملتجی ہوئے لیکن وہ واپس نہیں پڑ سکتی تھی کیونکہ اس کی ممتا اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی، کیونکہ اندر اس کا بیٹا تھا۔ بابا، میرا بیٹا ہے اندر، وہ کپ کپاتی آواز میں کہتی اندر کی جانب بڑھ کے۔ پاگل ہے، بلکہ نہ سمجھے، یہ بھی نہیں سمجھتی کہ اگر بیٹے کا اب نام بھی لیتی تو اپنے ساتھ بیٹے کی جان سے ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے۔ وہ بڑبڑاتے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئے جبکہ دماغ کے پردوں پہ برسوں پہلوں کا منظر لہرانے لگا جب ایک بے گناہ وجود کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ بے حیا، بے غیرت، کم ظرف لڑکی، میرے بیٹے کے مرنے کے بعد یہ گل چھڑے اڑانے کے لیے سکول جاتی ہو تم؟ یوں ہی اس نے ہال میں قدم رکھا۔ جلال شاہ غیظ و غضب لیے اس کے جانب بڑھے اور اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ ان کا ہاتھ اس قدر بربریت لیے ہوئے تھا کہ وہ 2 تھپڑ کھانے کے بعد زمین پہ جا گری، جبکہ ہال میں کھڑے دراب شاہ اور بہزاد شاہ اسے بھوکی نگاہوں سے گھور رہے تھے لیکن آگے نہیں بڑھے کیونکہ یہ معاملہ جلال شاہ کا تھا، جبکہ جلال شاہ اور تمکین شاہ کے بیٹے بھی خاموش تماشائی بنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں اور پیشانی سے رستے خون کو دیکھ کے جالی کے اس پار کھڑی اس کی ماں اور بہن اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ تتایا سے سائیں آپ کو گھر گھومتے دماغ کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا تو جلال شاہ نے زور سے ایک ٹھوکر اسے رسید کی۔ بکواس بند کر بدبخت عورت، میرے بیٹے کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا اور نکل پڑی غیروں کے ساتھ دل بہلانے۔ پستی کی گہری کھائیوں میں اترتے وہ رشتوں کا سب احترام فراموش کر بیٹھے تھے۔ نور بتا دے کب سے کر رہی ہے یہ گھرونہ زنا جیسا بے غیرت کام؟ بہزاد شاہ آگے بڑھا اور اس کے بال مٹھی میں دبوچتے ہوئے سختی سے بولا تو اس نے بامشکل حواس سلامت رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی۔ کون ہے وہ شخص جس سے تو روز ملنے جاتی ہے، اور کیا یہ سلسلہ تیمور کے مرنے سے پہلے کا ہے؟ اپنے سگے باپ کے منہ سے نکلتے ان الفاظ پہ اس کا دل مر سا گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ بابا سائی، میں اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرے بیٹے کی بیوہ ہونے کا پاس نہیں رکھا، اسے بھی وہی سزا دی جائے جو ایک زنا کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ ہر معاملے میں چپ سادھنے والے جلال شاہ کی غیرت اس معاملے میں جاگ اٹھی، جبکہ ان کی بات سن کے سب خواتین لرز اٹھی۔ شہرینہ نے بے ساختہ ذوالنون کے آنے کی دعا مانگی، جبکہ لامعہ اس وقت ہارون کو لے کے اس کے کمرے میں اسے بہلا رہی تھی، جبکہ یہاں اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے حویلی کے عقبی حصے میں بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں یوں ہی زخموں سے چور بدن کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ کیا بات ہے شہرینہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہاسپٹل سے آ کے جو ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا تو نگاہ روتی ہوئی بیوی پہ گئی۔ وہ نور، اس کے پوچھنے پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیا ہوا نور کو؟ وہ پریشانی سے بولا تو وہ روتی ہوئی اس کے گلے جا لگی۔ شہرینہ روئیے مت پلیز، اور بتائیے مجھے کہ کیا ہوا نور کو؟
وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا تو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے بامشکل تمام صورتحال سے آگاہ کرتی چلی گئی، جبکہ اس کی بات سن کر ذوالنون کی پیشانی پہ سلوٹے سے پڑنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا نور کو، اور نہ ہی میں کچھ ہونے دوں گا، آپ آئیے میرے ساتھ، وہ اس کے آنسو انگلیوں کی پھولوں سے صاف کرتا تسلی امیز لہجے میں بولا، اور پھر اس کی کلائی تھامتے عائزہ شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چچی سائیں، میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے تحمل سے سنیے گا۔ نور اگر اس حویلی میں صبح تک رہی تو اسے قاری ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ اس نام نہاد غیرت مند مردوں کو اپنی غیرت کا پرچار کسی نہ کسی طرح سے تو کرنا ہی ہے۔ اس لیے مجھے ایک یہی طریقہ بہتر لگ رہا ہے جس سے نور اور ہارون دونوں کی زندگی بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر عائزہ اور گلالہ کو تسلی دینے کے بعد وہ عائزہ اور فریال کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ کیسا طریقہ بیٹا؟ فریال شائستگی سے بولی۔ اماں سائیں، ہمیں نور کو حویلی سے غائب کرنا ہوگا، اگرچہ یہ مشکل ہے مگر کم از کم اس سے اس کی جان تو بچ سکتی ہے، کیونکہ اس کے قاری ہونے کے بعد آپ جانتی ہیں ہارون کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جو یہ لوگ آج تیمور شاہ کے نام پہ نور کو قتل کرنے والے ہیں، کل یہ بھول جائیں گے کہ ہارون تیمور کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اسے صرف اور صرف نور کا بیٹا سمجھیں گے۔ اور ایک قاری ہونے والی لڑکی کی اولاد کی حیثیت اس حویلی میں کیسی ہوتی ہے اسے آپ سب بہتر جانتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے انہیں ہر تلخ پہلو سے متعارف کروا رہا تھا۔ آپ کی تائی سائیں پیار کرتی ہے ہارون اور نور سے؟ عائزہ شاہ نے بوندی سی دلیل اپنی دینی چاہی۔ چچی سائیں، اس حویلی میں ہم مردوں کے ہاتھوں پہ زنجیریں بندھی ہیں، جبکہ تائی سائیں تو پھر آپ جیسی ایک عورت ہے، وہ اگر کچھ کر سکتی ہوتی تو آج نور کو اپنے شوہر کی بربریت سے ہی بچا لیتی۔ وہ بے حد تلخ ہو رہا تھا، اور پھر ہر طرح کے پہلو پہ نظر ڈالتے ہوئے عائزہ شاہ نے سینے پہ پتھر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر اسے خود سے دور کرنے کا کٹھن اور جان گھسر فیصلہ لیا، اور پھر اسی رات بے حد خاموشی اور رازداری کے ساتھ ذوالنون شاہ نے نگین شاہ اور حسن علی بابا کی مدد سے نور اور ہارون کو حویلی کی دہلیز پار کروا دی۔ ذوالنون نے شہر کے ایک غیر معروف ہاسٹل میں اسے انابیہ سحر کے نام سے ایک کمرہ الاٹ کروایا، اور اس ہاسٹل کی انتظامیہ سے انتہائی کڑی رازداری کا مطالبہ کیا، جو انہوں نے بھاری رقم کے حوض مان لیا۔ حالات کے اس گھنونے چکر نے اس کی شخصیت کو بری طرح سے مسخ کیا تھا۔ کبھی کبھار جب گھر والوں کی یاد بے حد تڑپاتی تو اس کے دل میں عباس علی کے لیے نفرت کے مزید الاؤ دیکھنے لگتے، کیونکہ وہ اسے ہی قصوروار گردانتی تھی کہ نہ وہ اس کے سکول آتا، نہ اسے ساتھ لے جانے پہ انسسٹ کرتا، اور نہ اسے یوں مجرموں کی طرح جیسی زندگی گزارنی پڑتی۔ ان حالات کے پیش نظر اس نے ہارون کو کسی بھی اسکول میں بھیجنے کا رسک نہیں لیا، کیونکہ ذوالنون کے بقول ایک سال مس ہو بھی جائے تو خیر ہے، کیونکہ تب تک اس کی تلاش بھی مانید پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے خود ہی گھر میں ٹیوشن دیا کرتی تھی۔ ذوالنون ہر 15 دن بعد چکر لگاتا اور حویلی میں موجود سب کے بارے میں تفصیلاً بتاتے ہوئے اس کے اور ہارون کے ساتھ اچھا وقت گزار کے واپس جاتا تھا۔ اسے بہر طور ہاسٹل میں کسی پریشانی کا سامنا نہ تھا، ماں سوائے اپنی روم میٹ کے، جو بحالت مجبوری اسے برداشت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ وہ بے حد باتونی تھی۔ کیا تم نیوز دیکھتی ہو؟ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ہارون کو تھپک رہی تھی جب اس نے عروج کی آواز سنی، جو ٹی وی کی آواز مدھم کیے نیوز کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ دیکھا کرو یار نیوز، کیونکہ آج کل ایک ہینڈسم کرمنل ٹاپ نیوز ہو رہا ہے۔ یار کیا کلر لکس ہے اس کی آنکھیں، اس کی ہلکی ہلکی بے ترتیب داڑھی، اس کے لمبے بال، اوپر سے سیاہ ڈریسنگ، یار کیا غضب کی چیز ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لٹو ہونے والے انداز میں کرمنل کے متعلق رتب الانسان تھی۔ اسے بے اختیار کوفت ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی سونے کے لیے لیٹنے لگی جب وہ چیخی، نابیہ ایک منٹ۔ اس کی اس پاردار آواز پہ اس نے کسمساتے ہارون کو تھپتے ہوئے عروج کو گھورا۔ یار یہ دیکھو وہ ولن بالا، قسم سے بہت ہاٹ ہے۔ اتنے کم عرصے نے اس نے کرائم کی دنیا میں اپنے پنجے گاڑے تھے کہ کوئی بھی فورس اسے گرفتار نہیں کر پائی کہ یہ اتنے بھیس بدل کے کارروائی کرتا کہ سب ثبوت ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ ہے تو یہ خطرناک سا کرمنل، لیکن یار اپنے کلر لکس کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے۔ وہ تیز بولتی اسے پوری تفصیل سے آگاہ کرنے لگی، جسے بے توجہی سے سنتی وہ لیٹنے کو تھی جب اس کی سرسری نگاہ ٹی وی اسکرین پہ بلنک کرتی ایک تصویر پہ پڑی تو اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آتا محسوس ہونے لگا۔ کندھوں تک آتے لمبے بال جس وقت پونی میں مکید آدھے بکھرے تھے، بلائی ہونٹ کو چھپاتی بے ڈھنگ گھنی مونچھیں، بے ترتیب داڑھی، آنکھوں میں چھائی خشونت، مکمل سیاہ لباس، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالے دوسرے سے سگریٹ سلگائے۔ وہ کچھ عرصہ قبل سے بہت مختلف لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ اس کے لب بے آواز ہلے۔ عباس علی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سکرین دیکھ رہی تھی جہاں نیوز کاسٹر اس کی نئی کی گئی واردات کے متعلق چیخ کے بول رہی تھی، جب اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر؟ تمہیں اسسٹنٹ کمشنر نہیں بلکہ لٹیرا ہونا چاہیے۔
تم عزت کے لٹیرے ہو، تم لٹیرے ہو۔ اپنی ہی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تو اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ کانوں میں رکھے اور گہرے سانس لینے لگے اور اس کی کیفیت سے بے نیاز عروج محبت سے اسکرین پہ دکھائے جانے والے بالا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آئی یوں اماں اور چچا سائیں کے سامنے مجھے ایسے لاتے ہوئے؟ جو ہی اس کے ہمراہ وہ دوسرے کمرے میں پہنچی تو پھٹ پڑی۔ میں تو دولہا ہوں یار، میرا کیا کام شرم سے؟ یہ تو تمہارا کام ہے جو تم بالکل نہیں کر رہے۔ جواباً اس کی شرارتی آواز پہ وہ بے ساختہ سٹ پٹائی۔ مجھے اماں کے پاس واپس جانا ہے، وہ چیک اپ کروا چکی ہیں۔ وہ خود پہ اوڑھی ہوئی چادر مزید لپیٹتی ہوئی کترائے ہوئے انداز میں بولی۔ انتظار کرو جانم، اماں کے پاس ہی واپس بھیجوں گا، اگرچہ آج تو خود کے پاس ٹھہرانے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک نامعلوم سی تپش جھلکی جس سے اس کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ اسے بے ساختہ اپنے اور شاویز کے ساتھ اس کمرے کی تنہائی اور غربت بے تحاشا محسوس ہونے لگی تو اس کے قدم بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھے، لیکن اسی لمحے کلائی مضبوط گرفت میں مقید ہوئی۔ اوہو ڈونٹ موو، ابھی تو منہ دکھائی کرنا باقی ہے۔ اس کا ذومانی لہجہ اس کی سوئی ہوئی دھڑکنوں کو اجاگر کرنے لگا، جبکہ اس کی گرفت میں قید ہتھیلی پسینے سے پسیجنے لگے۔ اس کی حالت کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو گلالہ شاہ کے بھی اس ہاتھ کو نہ روک سکی اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی چادر کو اس کے سبھی چہرے سے ہٹا کے سرخ و سفید ملاحت میں لپٹا چہرہ، گلابی آرس، ستواں ناک، کپ کپاتے گلابی ہونٹ، کشادہ پیشانی پہ چمکتے شبنم کے قطرے، ہرنی کی طرح خوفزدہ آنکھوں پہ لرزتی پلکیں سجدہ ریز ہوتی شاویز کی نگاہ کو بری طرح سے جکڑ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، اس کا محبت سے بھرپور بھاری لہجہ اس کی دھڑکنیں تہ و بالا کر گیا۔ وہ ہولے سے اس کی کلائی چھوڑتا دونوں ہتھیلیوں میں اس کا خوبصورت چہرہ بھر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی والہانہ لپک اس کے دل کو کسی الہٹر نادان لڑکی کی مانند پاگل کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اپنے انابی ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اس کے اس استحقاق سے بھرپور لمس پہ اس کی پلکیں لرز کے جھکی، لیکن اس سے قبل اس کا دل جھک کے سجدہ ریز ہوا۔ اس کے ان چھوئے جذبات پہ جب شاویز نے استحقاق کی گہری مہر لگائی تو اس کا دل وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ مجھے جانا ہے۔ جب وہ اسے دور نہ ہوا تو وہ آہستہ سے بولی، اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ وہ اسے بائیں بازو کے حلقے میں لیتا اس کی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے شرارت سے بولا تو اس نے خائف نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب ایسے دیکھو گی تو بالکل بھی جانے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں پہ پھونک مارتے ہوئے وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ چمکے۔ میں چچا سائیں سے آپ کی شکایت کروں گی، وہ بے ہنگم دھڑکنوں پہ قابو پاتی ہوئی بولی۔ ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری تفصیل سے شکایت لگانی ہے کہ یہاں کمرے میں نے تمہارے ساتھ کون کون سی زیادتی کی ہے۔ ذومانی لہجہ، بیباک نگاہیں اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی بھر گئی، جبکہ شرم سے پیشانی جلنے لگی۔ میری جان، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ تم ہو۔ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم ایک جذباتی لمحے کے پیش نظر اپنایا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اسے میں ہمیشہ ہر حال میں نبھاؤں گا، لیکن مجھے اس سفر میں تمہارا اعتبار اور خلوص چاہیے۔ وہ اسے ساتھ لگائے نرم لہجے میں بولتا بہت خاص لگ رہا تھا۔ کیا تم اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتا ہوا بولا تو اس کا سر ہولے سے اسپات میں ہلا۔ جانم، تم نے تو ہی خوش کر دیا ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس خوشی کا اظہار پورے جوش و خروش سے کروں۔ وہ اسے زور سے بھینچتے ہوئے پرجوش انداز میں بولتا اس کے چہرے پہ جھکا تو وہ تڑپ کے اس کے اثار سے نکلی۔ نہیں، وہ گھبراتی اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے بولی تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ابھی انکل کہہ رہے تھے کہ تم معصوم ہو، وہ اس کی اس حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے لب ہولے سے مسکرائے۔ لیکن آپ کے متعلق کو میری پہلی رائے تھی، آپ ویسے ہی ہیں، وہ مدھم انداز میں بولی تو وہ اشتیاق سے بولا۔ کیسی رائے؟ آپ مجھے پہلے دن ہی ٹھڑکی اور فلرٹی لگے تھے، سو وہ آپ آج بھی ہیں، وہ بھی حساب برابر کرتی ہوئی بولی تو اسے ان شاندار الفاظ پہ غش آنے لگے۔ تم چپ زیادہ حسین لگتی ہو، وہ جل کے بولا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ منہ دکھائی نہیں لوگی؟ اس کے چہرے کو نرم گرم نگاہوں کے اثار میں لیتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، مجھے فی الحال اماں کے پاس جانا ہے، وہ منع کرتی ہوئی مڑی، لیکن پھر سے رکنا پڑا۔ رکو تو یار، وہ اس کی ہتھیلی تھامتا ہوا بولا اور پھر دھیرے سے ایک انگوٹھی اس کی برائڈل فنگر کی زینت بنا دی۔ انمول، وہ محبت سے کہتا ہوا اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھو گیا تو وہ بلش کرنے لگی۔ میں حویلی میں کیا کہوں گی، یہ بہت قیمتی ہے، وہ کسی خدشے کے پیش نظر بیش قیمت خوبصورت انگوٹھی پہ نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ میٹر، یہی کہنا کہ شوہر نے دیا ہے، پہلا گفٹ ہے ہمارا، وہ اطمینان سے بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، تم پریشان مت ہو، اور یہ موبائل پکڑو، اسے بے شک چھپا کے رکھ لینا، لیکن اسے اپنے پاس رکھو، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا، اس لیے اب تم روز صبح شام مجھ سے باتیں کیا کرنا۔ وہ جیب سے جدید ماڈل کا سیل نکال کے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے بولا تو وہ کانا انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں اس کا کیا کروں گی؟ میں نے نہیں لینا، وہ ہاتھ پیچھے کھینچتی انکاری ہوئی۔
मिसेस जानम, दिल पे पत्थर रख के तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब क्या दिल के बहलाने को तुमसे बात भी ना करूँ? सोच लो, अगर मोबाइल ना लिया तो तुम्हें पास रख लूँगा। वो आंखों में शरारत जबकि चेहरे पे संजीदगी तारी किए बोला तो उसके आखिरी फिक्र पे उसने झट से उसके हाथ से मोबाइल थामा तो जवाबन उसका बुलंदो बांग कहका उसे खजल सा कर गया। अम्मा, आप सबको नूर के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। अब्बा साईं की सख्ती की वजह से आज हम नूर के साथ हारून को भी खो चुके हैं। फहाम शाह, जुबारिया शाह से शिकवा को ना हुआ तो वो रोने लगी। तुम्हारे अब्बा साईं मेरे सुनते ही कब है। नूर निगाहों के सामने पली बड़ी बच्ची थी, उस पर भी इल्ज़ाम तराशी की सबने और उस पर जुल्म किया। वो सिसक रही थी। जब तुम लड़के होके कुछ ना कर सके तो हम औरतों की ज़बानों पे तो पहले ही कुफर लगे पड़ी। मैं कैसे कुछ कहती, लेकिन तुम्हारे अब्बा की सख्ती ने मुझे मेरे बेटे की इकलौती निशानी से दूर कर दिया। हमारे दुख के बिलकने लगी। समझ नहीं आती कि उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। नूर अगर भागती भी है तो हारून उस तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि वो तो सोया भी मर्दान खाने में था। रोती हुई माँ को सीने से लगाए वो उलझ रहा था, लेकिन जब कोई सिरा हाथ ना आया तो अफसोस से सर हिला के रह गया। एक बात पूछूं आपसे? उसने एक नज़र किसी मेडिकल फाइल की स्टडी करते हुए जुल्नून को मुखातिब करते हुए पूछा। जी पूछिए। एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए उसने इजाज़त दी। आप अक्सर रात को बेचैन नज़र आते हैं। मेरा मतलब है शायद कोई ख्वाब देखते हुए महरमा और असी को पुकार रहे होते हैं। वो झिझकते हुए बोली तो उसके चेहरे पर संजीदगी से छा गई। शायद होगा ऐसे, उसने लापरवाही से कहते हुए तवज्जो दोबारा फाइल की जानिब कर दी। क्या आपकी महर मामा के साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी? वो उसके तासुरात देखती ठहर ठहर के गोया हुई तो उसने बगौर उसके चेहरे के पथरीले तासुरात में एक दर्द भरा तगैर नौरमा होते हुए देखा। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल में हमें सो जाना चाहिए अब। वो फाइल बंद करके खड़े होते हुए हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ तो वो उसे देख के रह गई। बहुत प्यारा लग रहा हूँ क्या मैं? नाइट सूट पहन के जब वो बेड पे पहुंचा तो उसकी नज़रें खुद पे महसूस करते लहजे में शोखी भरे वो बोला, तब भी उसने नज़रें ना हटाई। आप हमेशा कहते हैं कि इस रिश्ते में हमें एतमाद भरना है, तो फिर ये एतमाद आप मुझ पे क्यों नहीं करते? उसके लहजे में शिकवा सा चलका। किस पागल ने कह दिया कि आप पे एतमाद नहीं करता मैं? उसकी बात में छुपे मायने को जानबूझ के नज़रअंदाज करते हुए उसे बाहों में भर के बोला तो उसने सुकून महसूस करते हुए आंखें मूंदी। अगर आपके दिल में कुछ है तो आपको तकलीफ़ देता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी राजदा। वो एक हाथ उसके रुखसार पर रखती नरम लहजे में बोली तो उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखने लगा। आप बस ये दुआ करिए कि जो उम्मीद हमारे दिल में अब्बास के ज़िंदा होने की है वो एक हकीकत का रूप धार ले, क्योंकि हसन का मरना हम तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अब्बास के लिए दिल आमादा नहीं होता। बस यही बात दिल को बेसुकून रखती कि वो अगर ज़िंदा है तो किधर और किस हाल में होगा। वो थके थके अंदाज में बोलते हुए अपना सर तकिए पर डालता हुआ उसका सर अपने सीने पर रख गया। आपके दिल को इतना यकीन है तो वो ज़रूर ज़िंदा होंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। वो थोड़ी उसके सीने पे टिकाती तसल्ली अमेज़ लहजे में गोया हुई। इंशाल्लाह, उसने ज़ेरे लब कहा। जुल्नून, महर माँ के साथ क्या हुआ था जो आपको सोने नहीं देता? जब वो बगैर कुछ कहे उसके बालों को सुलाता रहा तो उसने दोबारा से अपना सवाल दोहराया। गैंग रेप, उसके सर लहजे में कहे गए अल्फाज ने उसके सर पे धमाके से कर दिए। वो शौक से एक हाथ होंठों पे रखते एक झटके के साथ उठ बैठी। एक औरत पे क्या बीती होगी जब अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन शौहर की बजाय एक जालिम शैतान आ जाए और फिर उसके बच्चों के सामने वो उसके फक चेहरे को देखते हुए सबसे बोल रहा था। जब शिद्दत गम के बायस उसके अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए तो वो उसके सीने से लगती फूट फूट के रोने लगी। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत। वो हिचकियों के साथ रोने लगी, जबकि वो दिल में ये सोचने लगा कि जब उसे इस बात का इल्म होगा कि वो जालिम उसका बाप था तो उस पर क्या गुजरेगी। उसकी तकलीफ़ का सोच के उसने बकिया सच्चाई उससे पोशीदा रखी। बस करिए शरीना, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसके आंसुओं से उसकी शर्ट भीगने लगी तो उसके दिल को तकलीफ़ हुई, लेकिन वो यूं ही सिसकती रही, जबकि वो उसे यूं ही साथ लगाए उसके बालों को सुलाते हुए अपना और उसका गम मदफन करने की सही करने लगा। आजकल शहर के हालात बेहद ख़राब चल रहे हैं। वो मेरे हीरो ने पुलिस को तिगनी का नाच नचाना शुरू किया हुआ है। रात को न्यूज़ सुनने के बाद अरूज हस्बे मामूल बिना उसके मूड की परवाह किए बगैर शुरू हो गई तो वो गहरी सांस लेती उसे देखने लगी। तुम्हें पता है इस दफ़ा इस बाला ने क्या किया है? वो सस्पेंस फैलाने की नाकाम कोशिश करती गोया हुई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। इस दफ़ा उसने चीफ जस्टिस के घर में लूट मार की है, तभी तो पुलिस यूँ एक्टिव हुई कुत्तों की मानिंद उसकी बू सूंघती फिर रही है। वो पूरी तफसील के साथ गोया हुई तो एक पल को वो सन्नाटे में रह गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी वजह से मिलने वाली जिल्लत का सोच के ही उसके अंदर नफरत के उभार उठने लगे। ओके, तुम देखो बाला की न्यूज़, मैं सोने लगी हूँ। वो उसे कहती हारून के पास सरहाना सेट करके रखती सोने के इरादे से लेट गई। उसे लेटे हुए तकरीबन पौन घंटा ही हुआ होगा जब बेहंगम से शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई। ये इस कदर शोर क्यों है हॉस्टल में?
वो आंखें मसलती हुई बजाते खुद तफक्कुर और मुतअज्जिब बैठी अरूज से पूछने लगी, पता नहीं ऐसे अचानक ही शोर उठा है जैसे बहुत से लोग भाग दौड़ रहे हों, आवाज़ों से ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस या आर्मी हो। उसने आदतन तफसीली जवाब दिया। तो वो हंकारा भर के रह गई, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों में से कोई उठ के बाहर देखता, अचानक सायरन की आवाज़ पे दोनों बुरी तरह से चौंकी। बाला, हम जानते हैं कि तुम इसी बिल्डिंग में कहीं छुपे बैठे हो, इसीलिए शराफत के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, तो भागने का इरादा ख़त्म कर दो। पुलिस की चिंगारती हुई बुलंद आवाज़ गूंजी तो उसके हॉस्टल में मौजूदगी का सुन के उसका दिल सुकड़ा। उसने बेसाख्ता हारून को कंबल में अच्छी तरह से लपेटा, जबकि बाला की तारीफों में रतबल लिसान रहने वाली अरूज भी इस लम्हे खौफज़दा दिख रही थी। क्या वाकई बाला यहाँ हॉस्टल में मौजूद है? अरूज की घबराई आवाज़ पे वो उसे देखने लगी। तो तुम्हें किस चीज़ का खौफ है? तुम्हें तो वैसे भी बहुत पसंद है, सो तुम्हें फ्री में मिलने का चांस मिल रहा है, इंजॉय करो। वो अमूमन ऐसे कभी फ्री ना होती, लेकिन उसकी शक्ल देख के वो तंजिया बोली तो वो रूहान सी हो गई। यार, दूर से देख के पसंद करना और चीज़ है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितना बड़ा जालिम गुंडा है वो, किसी पे तरस उसे आता ही नहीं, हज़ारों भेस बदल के वो सामने आता है। अब ऐसे बंदे से खौफजदा ही होंगी ना। वो खासी खौफजदा लग रही थी। परेशान ना हो, अब तक पुलिस को वो मिल चुका होगा, वो बज़ाहिर उसे तसल्ली देती बोली, जबकि बाहर बदस्तूर जारी शोर के बायस मुतफक्किर होते दिल को बहलाने के लिए वो उससे महवे गुफ्तगू थी। नहीं, तुम्हें नहीं वो जवाबन बोल रही थी जब उन्हें अपने कमरे की खिड़की पे खटका सा सुनाई दिया, लेकिन इससे कबल के वो कुछ करती या देखती, एक छलावे की मानद वो फुर्ती से खिड़की खोल के कमरे में आन धमका तो दोनों के अलग से बरामद होती। बेसाख्ता चीख का गला उसके हाथ में थामे जदीद पिस्टल ने फौरन घूंट दिया। चीफ जस्टिस के घर से चोरी करने के बाद वो निकल ही रहे थे कि उसके एक गार्ड को होश आ गया और फिर उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया। उस तक रसाई करने से कबल वो अलार्म बजा चुका था। तब सूरत हाल की गमगीरता का अंदाज़ा करते हुए उसने तमाम सामान वगैरह अपने दोनों साथियों को दिया और उन्हें वहाँ से भगाने के बाद वो खुद वहाँ की सूरत हाल से निपटने लगा। आहे नूर के तजही कमेज़ रिजेक्शन के बाद उसने बड़ी सरत से खुद को इसी रूप में उभारा जिसका ताना वो उसे दे चुकी थी। न जाने ये आहे नूर से इंतकाम था, खुद से था, या अपनी मोहब्बत से था कि उसने बड़ी सरत से बदी की इस दलदल में अपना आप सर के बालों तक फंसा लिया। बेखौफ फितरत, जुनूनी अंदाज और नडर रवैये की बदौलत उसका शुमार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में होने लगा। वो हमेशा मुश्किल टास्क चुनता और हर बार मौत को शिकस्त देने की कोशिश करता। इस सारे अरसे में अपनी पहचान, अपनी मंजिल, हत्ता कि खुद तक को फरामोश कर चुका था। वो ये भूल चुका था कि मुराद अली और तज़ीन बेगम जो घर की चार दीवारी में रहती, ये तक नहीं जानती थी कि उनका फर्माबरदार बेटा, पढ़ा लिखा बेटा, शहर का बहुत बड़ा गुंडा बना हुआ था का बेटा अब्बास है, बाला नहीं। अगर कुछ भूलना उसके लिए नामुमकिन था तो वो आहे नूर का चेहरा था जिसे वो हर रोज़ जुटलाने की कोशिश में होता था। चीफ जस्टिस का घर काफ़ी दिनों से उसकी हिट लिस्ट में था और आज उसने उसी को टारगेट बनाया और निकल पड़ा। पुलिस के लिए उसे पकड़ना इसलिए मुश्किल था कि एक तो वो हर दफ़ा नए हुलिये में आता, दूसरा उसके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह सबूत भी नहीं मिलते थे क्योंकि वो काम बेहद सफाई के साथ करता था। हमेशा की तरह उसने बिना किसी गलती के अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन ऐन मौके पर सूरत हाल बदल गई और पुलिस जस्टिस के मेंशन पे आन धमकी और फिर एक ना ख़त्म होने वाली झड़प शुरू हो गई। वो किसी न किसी तरह पुलिस को डॉज देकर मेंशन से निकला, लेकिन आध पौन घंटे की मुसाफत के बाद ही गाड़ी के टायर्स पंक्चर होने के बायस उसे रुकना पड़ा। पुलिस की गाड़ियां पहुंचने से कबल उसने गाड़ी से उतर के भागना शुरू कर दिया। तभी एक सनसनाती गोली उसके कंधे को चिरती उसके वजूद में उतरी। तेज़ धार दर्द की लहर एकदम से उसके पूरे वजूद को तोड़ गई, लेकिन वो रुके बगैर भागता रहा। तब उसे गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग नजर आई तो वो कुछ सोचता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ तेज़ी से भागा क्योंकि अकब से गोलियों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। लेकिन उसे ये भी तसल्ली थी कि वो उसे एट द स्पॉट शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उन्हें ज़िंदा मतलूब था। वो हॉस्टल के अकब में भागता किसी तरीके से किसी कमरे में घुसने की कोशिश में था क्योंकि पुलिस मुसलसल ताक़ूब में पूरा हॉस्टल घेर चुकी थी। कमरे में घुसने की इसी वजह से उसने खिड़कियां चेक करनी शुरू की और फिर शोमई किस्मत के उसे एक खिड़की खुली बिना लॉक के मिल गई। वो खिड़की खोलने लगा और खिड़की खोलते वो छलांग मारते कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद दोनों लड़कियों के हलक से बेसाख्ता चीख बुलंद होने लगी। लेकिन उसने फ़ौरन पिस्टल उनकी जानिब उठाते हुए जब उन्हें वार्न करना चाहा तो उसकी उठी निगाह के सामने ज़मीन व आसमान घूम गए। वो बिना कोई हरकत किए साकत सा उसे देखे गया। मैडम, उसके लब बिना आवाज़ हिले। वो कम अज़ कम यहाँ उसकी मौजूदगी की मर के भी तवक्को नहीं कर सकता था। वो हर चीज़, हर बात, जगह, सब कुछ फरामोश किए। जब जज्बात में बहकते वो उसकी जानिब बढ़ा तो उसकी बेबाक जज्बात से भरपूर निगाहों की लपक से भर जलती उसके सामने खड़ी आहे नूर ने सरत के साथ लापरवाही से ओढ़ी चादर को जब जल्दी से चेहरे पर डाला तो एक फसों में खोया वाला जैसे किसी ख्वाब से चौंका। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कौन है, कहाँ है और क्यों है। उसने एक नज़र नूर के पहलू में औन खड़ी लड़की पर डाली और सरत से निगाहें फेर गया।
आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। वो यकसर बदले हुए अंदाज में उस पर से निगाहें हटाता हुआ सर लहजे में बोला तो उसके लहजे से झलकते तासुर ने उन्हें कपकपाने पर मजबूर कर दिया। वो अब एक हाथ में पिस्टल थामे चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी चढ़ती निगाह उसकी पूंछ से टकराई, लेकिन स्याह शर्ट के गीलेपन पे उसे अजीब सा एहसास हुआ। और फिर जब निगाह के पटकने पे उसने फर्श पे गिरे खून के कतरे देखे तो उसके सीने से भारी सांस खारिज हुई। वो दरवाजे से कान लगाए सूरत हाल जांच रहा था जब फिर बाहर से होते ऐलान पे सोया हुआ हारून जाग उठा। मामा, अकब से आती पुकार पे वो एक झटके से पलटा तो बिस्तर में सोए जागे हारून को देख के उसके दिल में तूफान से उठने लगे। उसने देखा बेटे की पुकार पे वो लपक के उसकी तरफ बढ़ी और उसे यूँ अपने नाजुक बाजुओं में समेटने लगी, गोया उसे छुपाना मकसूद हो। मामा, ये कौन है? माँ के अकब से जब उसने दरवाजे के पास मुकम्मल स्याह लिबास बड़े हुए बालों के साथ खड़े शख्स को देखा तो फौरन बोल उठा, ही इज़ अ क्रिमिनल। हारून के सवाल पर उसने कीन अखियों से उसे देखा जो उस पर बेखुद सा हारून पे निगाहें जमाए बैठा था। तभी उसने वो कहा जो वो कहना नहीं चाहती थी, जबकि हमेशा पटर पटर बोलने वाली अरूज बस चुपचाप बाला के चेहरे को देखे जा रही थी। अपनी बात के जवाब में उसने वाज़िया तौर पे उसके चेहरे के नरम तासुरात को पथरीले तासुरात में बदलते हुए देखा। तभी कमरे से बाहर भारी कदमों के भागने की आवाज़ तेज तर होने लगी। मामा, बाहर शोर क्यों है? क्रिमिनल के साथ साथ अचानक बेहंगम शोर पे हारून सहम सा गया। मैडम, अपने बच्चे की आवाज़ बंद कीजिए वरना आवाज़ें बंद करना क्रिमिनल्स के लिए मुश्किल नहीं। वो बेतासुर लेकिन दबी दबी आवाज़ में घराया तो उसने एक कटीली निगाह उस पर डालते हुए हारून के होंठों पे हाथ रखते हुए अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि बाहर उसे मुसलसल उसी के नाम की तकरार के साथ साथ किस सरेंडर करने का ऑर्डर दिया जा रहा था। बाहर से आती दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें साबित जिरा कर रही थी कि अब एक एक करके सब कमरों की चेकिंग हो रही है। इस सब को खामोशी से सुनती वो दोनों आने वाले लम्हात के मुतल्लिक सोच रही थी, जबकि वो पिस्टल की नोक से दाढ़ी खुजाता हुआ न जाने क्या सोच रहा था। और फिर जब जूतों की भारी दमक उनके कमरे की जानिब बढ़ती महसूस हुई तो न जाने क्यों नूर का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, लेकिन इससे कबल के कोई दरवाज़ा खुलता। दरवाजे के पास खड़ा बाला बिजली किसी तेज़ी से दरवाजे के पास से हटा और बिना उन्हें सोचने समझने का मौका दिया वो नूर की बाहों से हारून छुड़ाता हुआ अपने बाएं बाजू के कब्जे में कैद कर गया तो हारून चीखने लगा। आहिस्ता अब के उनके हलक से निकलने वाली चीख के साथ एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला और 4-5 ऑफिसर कमरे में दाखिल हुए। मेरा बेटा, वो बेसाख्ता आगे बढ़ी। वहीं खड़ी रहिए मोहतरमा, प्लीज़ मुझे किसी बेरहम कार्रवाई पे मजबूर मत कीजिएगा। वो यकसर अजनबी लहजे में बोलता हुआ उसे तकलीफ से दो चार करता उसके बेटे की कनपट्टी पे पिस्टल रख गया तो पिस्टल देख के चीखते हारून की चीखें भी मारे खौफ के बंद हो गई। आगे बढ़ने की गलती मत करना ऑफिसर, अपने सिपाहियों को बोल दो कि मेरा रास्ता खाली करें वरना किसी का बच्चा बेमौत मारा जाएगा। कुछ लम्हे कबल हारून को देखती पदराना जज्बात से लबरेज आंखें इस पल किसी भी तासुर के बगैर उन सब पे जमी हुई थी। तुम बहुत गलत। एसपी एजाज ने कुछ कहना चाहा जब वो ऊंची आवाज़ में धाड़ा, एसपी, मुझे फजूल की बातें नहीं बल्कि साफ रास्ता चाहिए। उसकी धाड़ पे हारून फिर से रोने लगा तो उसके दिल पे हाथ पड़ा। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मचलते बेटे को देख के उसकी ममता तड़पी, लेकिन वो बेहिसी के रिकॉर्ड तोड़ता उसके बेटे को ढाल बनाया, ऑफिसर्स को रास्ते से हटाता, चौकन्ने अंदाज में बाहर की जानिब बढ़ने लगा। मेरे गेट से बाहर निकलने तक अगर किसी ऑफिसर ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बच्चे की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दूंगा मैं। धीरे धीरे उल्टे कदमों आगे बढ़ते हुए वो धमकाने वाले अंदाज में गोया हुआ तो आगे बढ़ती नूर को ज़ोरदार ठोकर लगी, जिसके बायस उसका पाँव ज़ख्मी होने के बायस पाँव में पहनी चप्पल भी टूट गई। इस सारे अमल के दौरान कोई बाला की आंखों से छलकती बेबसी नुमा तकलीफ जान ही न सका और वो दोबारा बेहिसी की चादर ओढ़े गेट की जानिब बढ़ने लगा। और फिर देखते ही देखते वो हारून की कनपट्टी पे पिस्टल रखे एक पुलिस वैन में बैठता वहाँ से निकलता चला गया तो तमाम ऑफिसर्स तेज़ी से बाहर की तरफ लपकते अपनी गाड़ियों में बैठने लगे तो उनके साथ बेटे की मोहब्बत में बेहाल नूर भी बिना सोचे समझे उनके पीछे लपकी।